السلام علیکم۔ آج کا ناول ہے دھیرے سے عید مبارک کہہ دو، مصنفہ ریحانہ آفتاب۔ عفان مصطفیٰ تو میرا اچھا بھائی ہے نا؟ نہیں کزن ہوں، اون کے فقیرانہ انداز پہ لاپرواہی سے یاد دلایا۔ عفان مصطفیٰ آفس کی فائل دیکھنے کے ساتھ چلغوزے سے بھی دو ہاتھ کر رہا تھا۔ سامنے بلیک مگ کافی سے بھرا ہوا تھا، وقفے وقفے سے سپ بھی لیتا جا رہا تھا۔ ہال میں ٹی وی کھلا تھا، اس سے ذرا فاصلے پہ سی ڈی پلیئر سنتا تابش پائن ایپل کے ٹکڑے منہ میں ڈال رہا تھا۔ اس سے ذرا فاصلے پر علی نیوز پیپر پڑھنے کے ساتھ چپس سے شغل کر رہا تھا، اور اس سے ذرا آگے حشام نیٹ پہ بیٹھا کسی کو الو بنانے میں لگا ہوا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ ڈرائی فروٹ سے بھی شغل جاری تھا۔ سب بظاہر حال کمرے میں ٹی وی دیکھتے سی ڈی سنتے اپنے اپنے کام میں مگن تھے، مگر اون کی دہائی بغور سن رہے تھے۔ باری باری سب کے آگے دستے سوال پھیلا کر اس نے آخر میں عفان مصطفیٰ سے مدعا بیان کیا، جو کمبل پیروں پہ ڈالے اس پہ فائل رکھے پین انگلیوں میں دبائے مصروف تھا۔ سب کے سکون اطمینان پہ اون نے غضبناک نظروں سے ان چاروں کو گھورا، مگر ناچار مسکرانا پڑا۔ ان سے روپے جو نکلوانے تھے۔ افین گھٹیا کزنز میں ایک تو ہی تو میرا اچھا کزن ہے۔ یاد کرو لاسٹ سے لاسٹ فرائیڈے کو روپے نہ دینے پہ تم نے مجھے بھی انہی گھٹیا کزنز میں شامل کیا تھا۔ اون کے مکھن لگانے پہ سر اٹھائے بنا عفان مصطفیٰ کافی کا سپ لیتے ہوئے اسے یاد دلا رہا تھا۔ غصے میں زبان سے نکل ہو گیا، ورنہ میں ایسا کہہ سکتا ہوں بھلا؟ اون گڑبڑا کر بات سنبھال رہا تھا۔ میں مدد نہیں کر سکتا ڈیئر اون، تم پہلے ہی میرے 4000 کے مقروض ہو۔ پچھلے 2 ماہ سے تمہاری بائیک میں پیٹرول بھی میں ڈلوا رہا ہوں۔ افی کے روپے لوٹاؤ یا نہیں، مگر میرے 2500 نکال دو، نیٹ پہ بیٹھے حشام نے دھونس سے کہا۔ میرے 3052 روپے 8 آنے نکلتے ہیں تمہاری طرف۔ چپس انجوائے کرتے علی نے نیوز پیپر سے نظریں اٹھائے بنا اپنے روپوں کا ذکر کیا۔ اب جب سب اپنے روپوں کا ذکر کر رہے ہیں تو میں بھی یاد دلا دوں، میرے 700 روپے کے مقروض ہو تم۔ سی ڈی پلیئر کا والیوم بڑھاتے تابش نے بھی یاد دلاؤ مہم میں حصہ لیا۔ کمینوں، اللہ کرے مر جاؤ تم لوگ، کتنے گھٹیا کزنز ہیں میرے، ایک ذرا سا قرضہ نہیں دے سکتے تم لوگ؟ اون کا غصہ بھڑک اٹھا۔ سب کمال سکون سے اس کے غصے کو انجوائے کر رہے تھے۔ ایک آدھ بار ہو تو اچھا بھی لگتا ہے، مگر تم ازلی منگتے ہو، ہر دوسرے دن بعد ہاتھ پھیلائے ہم سب کے والٹ کو بری نیت سے دیکھتے ہو۔ علی کی بات پہ سب کے لبوں پہ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اون کینہ توز نظروں سے انہیں گھور رہا تھا۔ رات سوتے وقت میں تمام روپوں کو خفیہ مقام پہ منتقل کر کے سوتا ہوں۔ جانتا ہوں تمہارے والٹ میں سکے بھی نہیں ملتے۔ تابش کی مسکراہٹ پہ وہ جل کر بولا۔ یعنی کہ تم نے تابش کا والٹ چیک کیا تھا؟ عفان مصطفیٰ شوخ مسکراہٹ کے ساتھ پوچھ رہا تھا۔ اس نے کمال معصومیت سے سر اس بات میں ہلایا۔ یہ تو بڑی خطرناک بات ہے، مجھے بھی اپنے والٹ کے بچاؤ کے بارے میں سوچنا پڑے گا۔ حشام کی پرتشویش آواز نے انہیں کہا لگانے پر مجبور کر دیا۔ اون غصے سے واک آؤٹ کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا، مگر مجھے آخری بازی لڑنے دو والا معاملہ تھا، شاید روپے مل جائیں، وہ اسی آس میں بیٹھا رہا۔ اون ایوننگ آرٹ اسکول سے اسکیچز کی کلاس لے رہا تھا۔ آرٹ کی چیزیں اتنی مہنگی تھیں کہ اس کی پوری پاکٹ منی نکل جاتی تھی، پھر اسے باری باری ان چاروں کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑتا تھا۔ اچھے بھلے الیکٹریکل انجینئر بن رہے ہو، یہ لیکچرز کا شوق کیوں پال لیا؟ چاچو کو خبر ہو گئی کہ پچھلے دنوں تم نے صرف ایک پین 2200 کا خریدا ہے، تو وہ تمہاری باڈی پہ اتنے اسکیچز لگائیں گے کہ شمار بھی نہ کر سکو گے، حشام نے ڈرایا۔ ناراضگی کا تاثر دینے کو وہ چپ بیٹھا رہا تاکہ خفگی محسوس کر کے وہ لوگ روپے دے دیں، مگر چالاکی کام نہ آئی۔ تھے تو اس کے ہی کزنز، ایک ایک رنگ سے آشنا تھے۔ جب سے تو نے آرٹ اسکول جوائن کیا ہے تب سے تیرے برے دن شروع ہو گئے ہیں۔ تجھے کس شیطان نے کہا تھا آرٹ کی طرف آنے کو؟ آرٹ میں لگا کر ریٹرن ملتا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، بھوکوں مرتے ہیں آرٹسٹ، ان کے فن کا قدردان نہیں ملتا۔ علی کا انداز ناصحانہ تھا، بات حقیقت پہ مبنی تھی، مگر شوق کا مول کوئی کب دے سکا ہے؟ سو اون چپ رہا۔ اون تو یہ کام کیوں نہیں کرتا؟ حشام کرسی گھما کر ان کی طرف رخ کر کے بیٹھ گیا۔ سب کے چہرے حشام کی طرف اٹھ گئے۔ کیا؟ اون لب بھیچے چیخا۔ تو پارٹ ٹائم بھیک مانگنا شروع کیوں نہیں کر دیتا؟
اور کیا پارٹ ٹائم بھیک سے اتنا تو کما لے گا کہ تیری آرٹ کی کلاس بھی متاثر نہ ہوگی۔ حشام کی بات کو تابش نے آگے بڑھایا۔ مر جاؤ تم لوگ، دیکھنا وہ دن دور نہیں جب میں صادقین کی طرح مشہور ہو جاؤں گا اور تم لوگ میرے آٹوگراف کے لیے آگے پیچھے پھرو گے اور میں تم لوگوں کو پہچانے بنا آگے بڑھ جاؤں گا۔ اون کی برداشت جواب دے گئی، یہ دن دکھانے سے پہلے خدا تجھے اٹھا لے۔ تابش نے دل سوزی سے دعا کی۔ اس سے پہلے کہ اون تابش پر چھلانگ لگا کر اس کا کیما بناتا، بے حد مسکراتے ہوئے عفان مصطفیٰ نے ذرا سا ترچھا ہو کر جینز کی جیب میں گھسے گرے والٹ کو نکالا اور اون کی طرف بڑھایا۔ جتنے چاہیے لے لو، کزن ہو تو تم جیسا۔ اون بے ساختہ اس سے لپٹ گیا۔ یہ گھڑی گھڑی ہم سے لپٹنے کے لیے کوشاں رہتا ہے، کہیں اس کے اندر کسی لڑکی کی روح تو نہیں؟ حشام کے تشویشی جملے نے محفل کو ایک بار پھر زعفران زار کر دیا۔ اون جارحانہ انداز میں حشام کی طرف بڑھا اور حشام چیخ رہا تھا، دوستو میری عزت بچاؤ۔ پل بھر میں حال کا نقشہ بدل گیا۔ چپس، چلگوزے کے چھلکے، نیوز پیپر، پین، ڈرائی فروٹ بطور ہتھیار استعمال ہو رہے تھے۔ سی ڈی پلیئر اور ٹی وی کے شور سے ان کی آواز اونچی ہو گئی تھی۔ اون نے پائن ایپل کا خالی ٹن پیک حشام کی طرف روانہ کیا تھا اور ٹن ٹن کی آواز کے ساتھ اس کی پیشانی چوم بیٹھا۔ ابھی وہ جوابی کارروائی کرنے کو پر تول رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے یہاں کی دبنگ آواز پہ پانچوں ہی ٹھٹک گئے۔ تابش جو کمبل کے آدھا اندر اور آدھا باہر تھا وہ کمبل کے اندر دبک گیا۔ میں پوچھتی ہوں یہ گھر ہے یا جمعہ خان کا ڈھابا؟ بچے ہو تم لوگ، اونٹ جیسے ہو گئے ہو۔ حشام نے اپنی لمبی بگلے جیسی ٹانگوں کو بے ساختہ موڑ لیا۔ ہر بار خرگوش جیسے کان نکالے میری بات سنتے ہو مگر اثر نہیں ہوتا۔ ہوگا بھی کیسے، کان گدھوں کی طرح غائب ہو جاتے ہیں۔ علی نے بے ساختہ عفان مصطفیٰ کے دونوں کان پیچھے سے پکڑ لیے۔ میرے کان اپنی جگہ موجود ہیں گدھے، تم اپنے چیک کرو۔ اس نے جھلا کر ہاتھ ہٹایا۔ دادو موٹی اینک ناک پہ ٹکائے ان کی شان میں زمین آسمان کے کلابے ملا رہی تھیں۔ وہ مسکرا مسکرا کر کارینچ بجا لا رہے تھے۔ تابش نے کمبل سر تک اوڑھ کر چہرہ باہر نکال لیا تھا اور اب مسکرا رہا تھا۔ وجہ دادو کے القابات نہیں تھے، وجہ تو وہ نازک لڑکی تھی جو دادو سے چند قدم پیچھے پریشان کھڑی انہیں دیکھ رہی تھی۔ دادو کی گھن گرج سن کر بڑی تائی، چھوٹی تائی، چاچی، مما، اریج، وردہ، ماما اور وانیہ بھی چلی آئی تھیں۔ دادو کو گرجتے دیکھا تو سب نے لمبی سانس لی، یہ تو روز کا معمول تھا۔ اماں آپ تو سیما آنٹی کو ایئرپورٹ سی اف کرنے گئی تھی، یہ بچی کون ہے؟ بڑی تائی کی دخل اندازی پہ ان پانچوں نے شکر کا سانس لیا۔ دادو کا غصہ کم نہیں ہوا تھا مگر انہیں ساتھ کھڑی بچی کا احساس ہوا تو رک گئیں۔ گئی تو میں سیما کو سی اف کرنے ہی تھی۔ یہ لینا عباس ہے، سیما کی نواسی۔ سیما اسی کے ہاں سعودی عرب جا رہی تھی اور یہ ابھی ہی سعودی عرب سے آئی ہے۔ دونوں نانی نواسی ایک دوسرے کو سرپرائز دینے کے چکروں میں تھی۔ وہ تو اچھا ہوا دونوں ایئرپورٹ پہ مل گئیں۔ لینا اگلی فلائٹ سے اپنی نانوں کے ساتھ ہی جانا چاہ رہی تھی مگر میں اصرار کر کے ساتھ لے آئی کہ ہمارے پاس رہو۔ وہ نانی نہ سہی، میں تو نانی ہوں، دادو نے مفصل جواب سے حاضرین کو مستفید کیا۔ سبھی آگاہ تھے سیما نانوں اور دادو میں کتنی گہری دوستی تھی، تبھی وہ اپنی نواسی ان کے سپرد کر کے بیٹی اور داماد سے ملنے چلی گئی تھی۔ اچھا کیا، چھوٹی تائی نے آگے بڑھ کر لینا عباس کو گلے لگایا۔ آتے ہی جس قسم کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا اس نے اسے تھوڑا پریشان ضرور کیا تھا مگر اگلے ہی پل سب نے جس خوبصورتی سے اپنا تعارف کرایا اسے اچھا لگا، ورنہ اتنی بڑی فیملی کو دیکھ کر ہی وہ گھبرا گئی تھی۔ برا مت ماننا لینا، اماں کو ان کی شوخی زیادہ پسند نہیں۔ چھوٹی تائی صفائی دے رہی تھی۔ مما ہمارا بھی تو تعارف کرائیں۔ دادو ادھر ادھر ہوئی تو حشام کی زبان میں کھجلی ہوئی۔ لینا نے آتے ہی تم لوگوں کی خاطرداری دیکھ لی ہے، نوین شوخی سے ہنسی۔ تائی نے ان پانچوں کا تعارف کروایا۔ تم فریش ہو جاؤ، وردہ بیٹا لینا کو اپنے کمرے میں لے جاؤ۔ چھوٹی تائی گویا ہوئی تو لینا کے ساتھ لڑکیاں بھی اٹھ گئیں۔ حال کی حالت ٹھیک نہیں کی ابھی تک؟ دادو کا رخ پھر اسی طرف ہو گیا۔ اماں بچیاں صاف کر دیں گی حال، چاچی نے انہیں ٹالنا چاہا۔ تم لوگوں کی انہی باتوں نے ان لڑکوں کو بگاڑا ہے، جب دیکھو ہنسی ٹھٹول۔ سحر ولا کبھی سکون کی نگری کہلاتا تھا مگر لوگوں کے سبز قدم نے سحر ولا کو گہن لگا دیا۔ دادو کی نظروں کا ہدف مما تھیں جو کمال سکون سے ایک کونے میں کھڑی تھی۔ سب کو دادو کی بے وجہ کی راگنی پہ ہمیشہ کی طرح کوفت ہوئی۔ اب دادو کا رخ ان چاروں کی طرف تھا۔
تم چاروں بھی شریف ہوا کرتے تھے مگر برے لوگوں کی صحبت میں رنگ گئے۔ برا خون اثر تو دکھائے گا ہی۔ ماں نے مجھ سے میرا بیٹا چھین لیا اور بیٹا میرے گھر کا سکون درہم برہم کر رہا ہے۔ اب دادوں کی توپوں کی زد میں عفان مصطفیٰ تھا جو سر جھکائے دادوں کو سن رہا تھا۔ دادو چلی گئیں، سب ہمیشہ کی طرح افسوس کرنے لگے۔ عفان مصطفیٰ کی نظریں مما کی طرف اٹھیں، وہ بے تاثر چہرہ لیے کھڑی تھی۔ وہ باہر نکل گیا۔ آئیں لینا، لڑکیوں کی میت میں اس نے بڑے سے کمرے میں قدم رکھا۔ کمرے کے 3 کونوں میں ڈبل بیڈ تھے، ایک کارنر میں وارڈروب اور اس سے ذرا فاصلے پر ڈریسنگ ٹیبل تھی۔ آپ سب اسی کمرے میں ساتھ رہتی ہیں؟ ہینڈ بیگ سائڈ پہ ڈالتے اس نے طاہرانہ نگاہ ڈالی۔ ہاں، کمرے تو کئی ہیں مگر ہمیں ساتھ رہنے کی عادت سی ہے۔ اب تو آپ رہیں گی، خود دیکھ لیجئے گا۔ اریج واش روم میں تولیہ رکھ کر واپس آئی تو جواب دیا، فی الحال آپ ہمارا واش روم اور بیڈ روم استعمال کیجئے، تھوڑی دیر بعد آپ کے لیے کمرہ تیار کر دیا جائے گا۔ دانیہ نے با اخلاق میزبان کی طرح اچھی سروس کی یقین دہانی کرائی۔ اور اگر میں کہوں کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں، میں تم لوگوں کے ساتھ یہ بیڈ روم شیئر کرنا چاہوں گی تو؟ انہیں خوشگوار حیرت ہوئی۔ اس سے زیادہ خوشی کی بات کیا ہوگی؟ امامہ نے بے ساختہ مسرت کا اظہار کیا۔ باقی سب نے تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ ہو سکتا ہے پہلی ملاقات میں اتنا بے تکلف انداز تم لوگوں کو برا لگ رہا ہو، مگر میں اپنی نیچر کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ مجھ سے پکی دوستی کرنی ہے تو یہ آپ جناب کو ایک سائڈ پہ رکھنا ہوگا۔ مہمانوں جیسا ٹریٹ نہیں کرو گے تو مجھے اچھا لگے گا۔ روایتی مہمان بننا مجھے پسند نہیں ہے۔ وہ پوری سچائی سے گویا ہوئی تھی۔ واؤ لینا جی، آپ تو اپنی ہی قبیل کی نکلی، ورنہ جب تم دادوں کے ساتھ کھڑی عجیب عجیب سی شکلیں بنا رہی تھی تو مجھے خاصی پراؤڈ لگی تھی۔ روایتی مہمانوں سے تو خود ہماری جان جاتی ہے۔ وہ بے ساختہ مسکرا دی۔ دراصل آتے ہی جس قسم کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا اس پہ کافی گھبرا گئی تھی۔ اب رہو گی تو عادی ہو جاؤ گی۔ ازکا کمال اطمینان سے گویا تھی، یعنی کہ ایسے حادثات ہوتے رہتے ہیں۔ انداز محظوظ کن تھا، جس طرح دادو ان پہ برس رہی تھیں اور وہ پانچوں شانے بے نیازی دکھا رہے تھے، یہ دیکھ کر اسے مزہ آیا تھا۔ اکثر و بیشتر، بلکہ یوں کہنا چاہیے 24 گھنٹے، انہیں دادو کو تنگ کیے بغیر چین نہیں آتا اور دادو کو بولے بنا۔ وہ صرف شرارتیں کرتے ہیں جبکہ دادو زیادتی کر گزرتی ہیں۔ خاص طور پر عفان اور چھوٹی چاچی تو چڑ ہیں ان کی۔ دانیہ نے وردہ کی بات اچک لی، انداز کسی قدر ناگواری لیے ہوئے تھا۔ تھوڑی دیر پہلے آئی مہمان کے سامنے گھر کے راز شیئر کرنے پہ اریج دانیہ کی بے وقوفی پہ گھورنے لگی۔ لینا، باتیں تو ہوتی ہی رہیں گی، تم فریش ہو جاؤ تب تک ہم کھانا لگا لیں۔ چلو امامہ، کچن میں۔ ذمہ داری کا ثبوت دیتے ازکا نے عزلی کامچور امامہ کو اشارہ کیا جو بیڈ پہ بیٹھی تھی۔ تم چاروں ہو نا کچن میں جانے کے لیے، میں لینا کے پاس رکتی ہوں، ورنہ کیا کہے گی یہ کیسے میزبان ہے، مہمان کو اکیلا چھوڑ دیا، ذرا تمیز نہیں ہے۔ امامہ کی چالاکی پہ لینا عباس کا قہقہہ بے ساختہ تھا۔ وہ چاروں سے گھورتی چلی گئی تھی۔ لینا عباس کو یہ گھر جادو کا محل لگ رہا تھا جس کا ایک ایک مکین ساحر تھا۔ دانیہ کو لینا کے سامنے یہ سب نہیں کہنا چاہیے تھا، وردہ گویا تھی، دانیہ کے کہنے نہ کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے، لینا نے واقف تو ہو ہی جانا ہے، دادو کب کسی آئے گئے کا لحاظ کرتی ہیں۔ ازکا نے جل کے کہا، علی میری وائٹ شرٹ تم نے لی تھی نا، کہاں ہے وہ؟ تھوڑی دیر پہلے وہ آیا تھا اور اب صبح کے لیے اپنے کپڑے نکال رہا تھا۔ وارڈروب کھلنے کی دیر تھی، کپڑوں کے گولے کارپیٹ پہ لڑک آئے۔ عفان مصطفیٰ نے جھلا کر دونوں ہاتھوں میں گولے اٹھائے اور وارڈروب کے خانے میں دے مارے، مگر گولوں کو اتنی عزت افزائی پسند نہ آئی۔ وہ شوخی پہ تلے بیٹھے تھے۔ قدموں پہ گرے گولوں کو اس نے ایک کیک لگائی۔ جینز، شرٹ، ٹائی بکھر گئے، واشنگ مشین میں پڑی ہوگی۔ بیڈ پہ لیٹے علی نے شرٹ کی گمشدگی پہ اطلاع کی دی۔ وہاں کیا کر رہی ہے؟ کتنی دیر سے وہ اسی شرٹ کے لیے وارڈروب کھنگال رہا تھا۔ بیچاری گندی ہو گئی ہے، جواب سابقہ انداز میں موصول ہوا۔ تم پہلے نہیں پھوٹ سکتے تھے؟ آدھے گھنٹے سے اسے تلاش کر رہا ہوں۔ تم نے پہلے کب پوچھا تھا؟ شٹ اپ، جان سے مار دوں گا تمہیں، مجھے صبح کے لیے وائٹ شرٹ چاہیے۔ وہ جھلایا۔ حشام نے کچھ دنوں پہلے ہی وائٹ شرٹ سلوائی تھی، اس سے لے لو۔ اس کی گفتگو بغور سنتے تابش نے مشورہ دیا، نچلے خانے میں ہوگی۔
واش روم سے برآمد ہوتے حشام نے شرٹ کی موجودگی کی جگہ بتائی۔ وہ سر ہلا کر دوسرے وارڈروب کی طرف بڑھ گیا۔ افی، صبح کے لیے اپنے کپڑے پریس کرو تو میرے بھی کر دینا۔ شیٹ اور پینسل میں گم اون نے سر اٹھا کر فدویانہ لہجے میں کہا، میں اپنے کپڑے تم سے ہی پریس کروانے والا ہوں۔ جہنم میں جاؤ۔ اون ہاتھ جھاڑ کر پھر سے اسکیچ بنانے میں مصروف ہو گیا۔ پھر اس نے شیٹ کا رخ ان کی طرف کیا۔ یار دیکھنا ذرا، اس کی ناک ٹیڑھی تو نہیں لگ رہی ہے؟ اون اسکیچ کو تنقیدی نظروں سے دیکھتے ہوئے استفسار کر رہا تھا۔ سبھی اسکیچ کو بغور دیکھ رہے تھے۔ صرف ناک؟ مجھے تو پورا چہرہ ٹیڑھا لگ رہا ہے۔ عفان مصطفیٰ نے وارڈروب سے ذرا کی ذرا نظر ہٹا کر دیکھا۔ کمنٹ دیتے سر واپس وارڈروب میں گھسا لیا۔ وائٹ شرٹ مل کے نہیں دے رہی تھی۔ اس کی کوئی چیز جگہ پہ مل سکتی تھی؟ ناممکن۔ شکل تو واقعی ٹیڑھی ہے۔ کیا انگلیوں میں ریشہ آیا ہوا ہے؟ تابش اسکیچ پہ جھک آیا۔ محنت سے بنائے اسکیچ کی یہ عبرتناک کمنٹ پہ ان کو غصہ آ گیا۔ دفع ہو جاؤ تم لوگ، بندر کیا جانے ادرک کا سواد۔ انداز استہزائیہ تھا۔ میں بندر کہنے والے مت بھول، تو ہمارا کزن ہے، حشام نے یاد دلایا۔ ولی کے گھر شیطان کا جنم تو ہونا ہی ہے، مگر شیطان کے گھر میں ولی بھی ہو سکتا ہے، اون نے دفاع کیا۔ ہمیں شیطان کہنے والا اب تک صحیح سالم ہے؟ لعنت ہے تم لوگوں پر، ابھی تک اسے زدو کوب نہیں کیا۔ غیرت جگاتا وہ بیچ والا پٹ کھولے کھڑا تھا۔ یاروں میں معافی چاہتا ہوں۔ ان کے جارحانہ تیور ملاحظہ فرما کر اون نے جھٹ سیاستدانوں کی طرح رنگ بدل کر ہاتھ جوڑ دیے، مگر عوام بفر گئی تھی۔ لڑکوں کیا ہو رہا ہے؟ دادوں کی پاٹدار آواز پہ سب اپنی اپنی جگہ ساکت رہ گئے۔ وہ سب ان کے تکیہ کلام کیا ہو رہا ہے سے بدکتے تھے۔ سب اپنی جگہ خفیف ہو گئے۔ دادو چھاپے مارنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتی تھی۔ اکثر و بیشتر وہ رنگے ہاتھوں ہی پکڑے جاتے تھے۔ اثر نہیں ہوتا تم لوگوں پہ میری بات کا؟ جب دیکھو لڑتے مرتے رہتے ہو۔ قصور تم لوگوں کا نہیں ہے، تمہاری ماؤں نے تم لوگوں کی صحیح تربیت نہیں کی۔ بھر پائی میں ایسی زندگی سے، نہ بہویں اچھی ملی نہ پوتے پوتیاں۔ ان کے عتاب کی زد میں سب آ جاتے تھے۔ سب جانتے تھے سب کا ذکر تمہید باندھنے کے لیے استعمال ہوتا تھا، اصل میں تو ان کا ٹارگٹ کوئی اور ہوتا تھا۔ عبید کو دیکھا ہے نا تم لوگوں نے؟ ماشاءاللہ کتنا نیک صالحہ بچہ ہے میرا غرور ہے، میرا نواسا۔ جبکہ تم لوگ، عفان نے زوردار آواز سے پٹ بند کر کے تیسرا پٹ کھول لیا۔ یہ کپڑے کارپیٹ پہ پڑے رہیں گے؟ سلیقہ طریقہ ہے ذرا تم میں؟ دادوں کی توپ کا رخ عفان مصطفیٰ کی طرف ہو گیا، جو ان کی طرف پشت کیے وارڈروب میں جھانک رہا تھا۔ بے نیازی کے عظیم مظاہرے پہ دادو بھڑک اٹھی۔ اس کا پرسکون انداز انہیں مشتعل کر دیتا تھا۔ جاہل، جنگلی، ذرا تمیز نہیں کہ بڑوں کی طرف پیٹ کر کے کھڑے نہیں ہوتے۔ ماں نے کچھ سکھایا ہو تب نہ، اور کان کھول کر سن لو تم سب، لینا سے زیادہ فری ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور تم پر تو مجھے ذرا بھروسہ نہیں۔ سنسناتے تیر عفان مصطفیٰ کے جگر کے آر پار ہو گئے۔ وائٹ شرٹ مل گئی تھی۔ پٹ بند کر کے اس نے رخ ان کی طرف کیا۔ سب نے ضبط سے سرخ پڑتے چہرے پہ نظر ڈال کر تعصب سے سر جھکا لیا۔ دادو زہر پھونک کر جا چکی تھی۔ کھانا لگ گیا ہے، ازکا پیغام لے کر حاضر تھی۔ سب باہر نکل گئے۔ ویل ڈیکوریٹڈ بڑے سے ڈائننگ ہال میں مختلف سائز کے 3 ڈائننگ میز لگے تھے۔ سب سے بڑی میز پہ دادو، تایا تائی وغیرہ تھیں۔ دوسری میز پہ لڑکوں کا قبضہ تھا اور تیسری لڑکیوں کے لیے تھی۔ وہ امامہ کے ساتھ آئی تو دادو نے تایا وغیرہ سے تفصیلاً تعارف کرایا۔ سب نے محبت سے خوش آمدید کہا۔ وہ لڑکیوں والی میز کی طرف بڑھ گئی جو لڑکوں کے تقریباً ساتھ تھی۔ جب تک تمام ممبر جمع نہیں ہوئے تب تک کسی نے کھانا شروع نہیں کیا۔ السلام علیکم۔ ایک نووارد داخل ہوا۔ ارے میرا بچہ، دادو کا چہکنا اور لڑکوں لڑکیوں کا بگڑنا اس نے ملاحظہ کیا۔ خاص طور پر عفان مصطفیٰ کی تیوری پہ کئی بل پڑ گئے۔ ٹھیک ٹائم پہ پہنچا ہوں۔ نووارد دادو کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھ چکا تھا۔ ازلی بھوکا، تابش نے دانت پیسے۔ یہ عبید ہے، ہماری اکلوتی پھپھو کا اکلوتا چشم و چراغ، دادو کی آنکھوں کا نور۔ ان کی تمام نادیدہ خوبیوں کی موترف ہیں جو ہمیں ڈھونڈے سے نہیں ملتی۔ ہم تمام کزنز کی متفقہ رائے ہے کہ دادو کو سب سے زیادہ عبید سے محبت ہے، اور ہم کو اس سے اتنی ہی چڑ ہے۔ وردہ آہستگی سے اس کے گوش گزار کر رہی تھی۔ لینا عباس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ دلچسپی سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔
کھانے کے بعد سب ٹی وی لاؤنج پہ چلے آئے تھے۔ چائے کافی ٹرے میں لیے ازکا اور امامہ سب کو سرو کر رہی تھی۔ عفان فون کی بیل پہ اٹھ کر گیا تھا۔ واپس آیا تو ازکا کے ہاتھ میں موجود ٹرے سے کافی سے بھرا مگ اٹھا کر حشام کے ساتھ کشن پہ دھنس گیا۔ تمام بڑے صوفے پہ براجمان تھے جبکہ ینگ جنریشن نیچے کشن پہ۔ اس گھر کے طور طریقے اسے اٹریکٹ کر رہے تھے۔ عبید دادو کے پہلو میں گھسا چائے پی رہا تھا۔ دادو یقیناً اسے لینا عباس کے متعلق بتا رہی تھی۔ اس کی نظریں ہنوز اسی پر مرکوز تھیں۔ افی تم نے تمام فائلز دیکھ لیں؟ چھوٹے تایا نے تابش سے مصروف گفتگو عفان مصطفیٰ کو مخاطب کیا۔ جی تاؤ جی، تمام فائلز میں نے دیکھ لی ہیں۔ رحمان گروپ کی کوٹیشن امپریسو ہے مگر ان کی آفر پرائسز خاصی زیادہ ہیں۔ شاہ سنس کی پرائسز آفر نارمل ہے مگر کوالٹی پہ ہمارا ان سے کمپرومائز ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ ان تمام فائلز میں 7 کمپنیز کی کوٹیشن اٹریکٹیو ہے اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہمیں آف سیزن پرائسز آفر کر رہے ہیں۔ آئی نو 7 کمپنیز کی ریپوٹیشن پچھلے کچھ ماہ سے ڈاؤن ہو رہی ہے مگر ماضی میں اس نے خود کو منوایا ہے۔ بزنس میں اپ ڈاؤن تو آتے رہتے ہیں۔ اٹس پارٹ آف بزنس۔ ان کی موجودہ کنڈیشن کو فراموش کر کے ہم ان کا پرپوزل ایکسیپٹ کریں، اس کے کئی فائدے ہیں۔ ایک تو یہ ہمیں آف سیزن پرائسز آفر کر رہے ہیں، دوسرے ہماری ریپوٹیشن کے باعث ان کا بزنس ڈوبنے سے بچ جائے گا اور ہماری اس مہربانی کے بدلے 7 کمپنیز ہمیشہ ہمیں جو ہیں ترجیح دیں گی۔ عفان مصطفیٰ کی مدلل گفتگو نے بڑے چھوٹے تایا اور چاچو کو 7 کمپنیز کے بارے میں سوچنے پہ مجبور کر دیا۔ تمام کزنز کی صراحتی نظریں عفان مصطفیٰ پہ اٹھی ہوئی تھی۔ دادو اور عبید کبیدہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اس کی ذہانت انہیں بے طرح کھٹکتی تھی۔ وہ انہیں 7 کمپنیز کے دیگر پوائنٹ سمجھا رہا تھا اور باخبر کر رہا تھا۔ اس نے اس انداز میں بات کی تھی کہ بڑے سوچنے پہ مجبور ہو گئے تھے۔ میرا خیال ہے افی کی بات مان کر 7 کمپنی سے میٹنگ کر لیتے ہیں۔ ہمارا افی یوں ہی تو کسی کی فیور نہیں کرتا۔ اس کی مینجمنٹ ہمیشہ فائدہ مند ثابت ہوئی ہے۔ چاچو نے استائشی نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ مسکرا دیا۔ لینا عباس نے عفان مصطفیٰ کا بغور دیکھا۔ براؤن مگ لبوں سے لگائے سپ لے کر اس نے علی کی کسی بات پہ مسکراتے ہوئے اس کے شانے پہ مکہ رسید کیا تھا۔ لینا آپ پہلی بار پاکستان آئی ہیں؟ چھوٹے تایا نے موضوع تبدیل کیا۔ پہلے بھی کئی بار آ چکی ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ لینا ہمارے یہ شیطان بچے تمہیں بور نہیں ہونے دیں گے۔ تم ان کی کمپنی انجوائے کرو گی۔ بچوں لینا کا موڈ ہو تو پکنک وغیرہ ارینج کر لو۔ یس سر۔ بڑے تایا اٹھتے ہوئے گویا ہوئے تو سب نے مسرت سے نعرہ لگایا۔ پھر وقفے وقفے سے سب ہی اٹھ گئے۔ اب صرف ینگ جنریشن اور دادو اور عبید رہ گئے تھے۔ عبید کل تم کیا کر رہے ہو؟ دادو پوچھ رہی تھی۔ کچھ بھی نہیں، بانچھی چیر کا جواب دیا گیا۔ لینا کو کراچی دکھانے کی ذمہ داری تمہاری۔ سر آنکھوں پہ سب کے منہ کے زاویے بری طرح بگڑ گئے۔ لینا تم کل تیار رہنا، عبید تمہیں لینے آ جائے گا۔ کسی کو خاطر میں لائے بنا دادو اٹھ گئے۔ دادو کراچی تو میں نے پہلے ہی دیکھ رکھا ہے۔ باہر کسی پوائنٹ پہ انجوائے کرنے سے زیادہ تو مجھے گھر میں مزہ آ رہا ہے۔ اتنی بڑی فیملی کے ساتھ رہنے کا مجھے پہلی بار موقع ملا ہے۔ رہی پکنک وغیرہ کی بات تو اگر یہ سب ساتھ ہوں گے تب چلوں گی، اکیلے کہاں مزہ آتا ہے۔ لینا کے مفصل جواب پہ ان سب کے چہرے کھل گئے۔ عفان مصطفیٰ نے پہلی بار بھرپور نظروں سے اسے دیکھا۔ جہاں عبید کا منہ بن گیا تھا وہیں دادو کو بھی اس کا جواب نہیں بھایا تھا، مگر عزیز سہیلی کی نواسی کو انکار کیسے کرتی؟ لہٰذا جیسے تمہاری خوشی کہہ کر موضوع بدل دیا۔ 12 بج رہے ہیں، سونا ہے یا صبح کے 12 بجے تک بستر توڑو گے؟ دادو کی غصیلی نظریں عفان مصطفیٰ پر تھیں۔ دادو آپ بھول رہی ہیں، ہم سب اسٹوڈنٹ ہیں، صبح سب کو کالج، یونیورسٹی اور آفس بھاگنا ہوتا ہے۔ بستر تو بیکار لوگ توڑتے ہیں۔ اون کے طاق کر حملہ کرنے پر سب کے لب مسکرا دیے اور عبید جلبلا گیا۔ پڑھا میں نے بھی ہے۔ واری جاؤں آپ کی پڑھائی پہ۔ آپ کو تو پڑھنے کا خیال بڑھاپے میں آیا اور 4 سال سے انٹر میں مسلسل فیل ہو رہے ہیں۔ اون نے پہلے جملے کے بعد آواز آہستہ کر لی۔ سب سے ہنسی روکنی مشکل ہو گئی۔ عبید نے زیادہ نہیں پڑھا تو کیا ہوا؟ شرافت و کردار میں اوروں سے کہیں زیادہ ہے۔ تم لوگوں کی طرح ہر وقت ہنسی مذاق میں وقت نہیں گنواتا۔ اشارہ کس طرف تھا سب جانتے تھے۔ وہ استہزائیہ مسکراہٹ سجائے سائیڈ پر رکھا نیوز پیپر اٹھا کر باہر نکلنے لگا، جس پہ دادو عبید کو لے کر واک آؤٹ کر گئی۔ میرے یہاں بیٹھنے پر غالباً دادو کو اعتراض ہے، ناراض نہ ہو گئی ہوں۔ وہ اس صورتحال کی مجرم خود کو سمجھنے لگی۔
یہ روز کا معمول ہے اور بے فکر رہو، ہمارے علاوہ دادو کسی سے ناراض نہیں ہوتی، عریج نے یقین دلایا۔ وہ پوچھنا چاہتی تھی کیوں، مگر مہمان تھی سو چپ رہ گئی۔ دادو ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں بہو پوتے پوتی میں کیڑے نظر آتے ہیں اور جن کی نظریں بیٹی داماد اور نواسے نواسیاں تمام خوبیوں سے آراستہ ہوتے ہیں۔ وردہ نے کسی حد تک اس کی تسلی اور تشفی کی کوشش کی۔ فارگیٹ اٹ یار، سوری لینا، ہم نے اب تک آپ کو نظر انداز کیا، اس کی بڑی وجہ دادو ہیں۔ انہوں نے خاص طور پر منع کیا کہ ہم آپ سے دور رہیں، تو اگر ہم کبھی آپ کو نظر انداز کریں تو دل پہ مت لیجیے گا۔ ہم سب کو آپ کی آمد پہ بے حد خوشی ہے۔ 10 ممبروں پر مشتمل ہمارا گروپ ہے جس میں آپ 11ویں ہیں۔ ہم آپ کو اپنے گروپ میں ویلکم کہتے ہیں، جوائن کریں گی ہمیں؟ منہ پھٹ سے تابش نے سب گوش گزار کر دیا۔ اس کی صاف گوئی پہ اس نے مسکرا کر سر اس بات میں ہلایا۔ شیور، اسے یہ صاف کھلے دل کے لوگ پہلی ہی نظر میں اچھے لگے تھے۔ تو چلیں پہلے تعارف ہو جائے۔ حشام سیدھا ہو گیا۔ وردہ ہماری سب میں سوگھڑ کزن ہے، اچھا کھانا کھانا ہو تو پہلی فرصت میں ان سے کانٹیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ گریجویشن کے بعد تعلیم کو خیر باد کہہ دیا ہے۔ اریج کسی حد تک وردہ جیسی ہی سمجھدار ہے، یہ آنرز کر رہی ہے۔ امامہ ہماری ازلی کامچور کزن ہے، ازکا لڑنے میں ماہر ہے، یہ دونوں پولیٹیکل سائنس میں ماسٹرز کر رہی ہیں۔ محترمہ دانیہ صاحبہ کامرس میں گریجویشن کر رہی ہیں، خاصی پڑھاکو واقعہ ہوئی ہیں، ہر بار پوزیشن بنتے بنتے رہ جاتی ہے۔ لڑکوں کی طرف سے حشام نے لڑکیوں کا تعارف کرایا، لڑکیوں کی طرف سے ازکا آگے آئی۔ لینا، یہ مسٹر اون الیکٹریکل انجینئر کے لاسٹ ایئر میں ہیں اور آرٹ سے لگاؤ کے باعث ایوننگ آرٹ کلاس جوائن کر رکھا ہے۔ آج کل ان کے حال بڑے فقیرانہ ہو رہے ہیں۔ ان کے دائیں طرف جو براجمان ہیں یہ علی ہیں، ڈیلی انگلش نیوز پیپر کے کرائم رپورٹر ہیں، آج کل آفیشیل لیو پر ہیں، سو ان کا چہرہ مبارک کا نظر آ رہا ہے، ورنہ ہم ان سے چھٹی کے دن بھی نہیں مل پاتے۔ اور ان کے پہلو میں براجمان یہ تابش صاحب ہیں، BA کیا ہوا ہے اور آج کل پپا کے آفس میں پائے جاتے ہیں۔ راز کی بات ہے کہ پپا کے ڈر سے جاتے ہیں۔ پیر جھلاتے ہوئے یہ حشام ہیں، MSc کر رہے ہیں بوٹنی میں، اور ہمارا خوبصورت لان انہی کے مرہون منت ہے۔ اور یہ ہیں ہمارے سب میں جینیس کزن عفان مصطفیٰ، MBA کے لاسٹ سیمسٹر میں ہیں، شروع سے ہی فیملی بزنس میں انٹرسٹ لینا شروع کر دیا تھا۔ صبح یونیورسٹی جاتے ہیں اور وہیں سے ڈائریکٹ آفس چلے جاتے ہیں۔ خاصے ہارڈ ورکر ہیں، فیملی بزنس میں ان کا خاصا کنٹریبیوشن ہوتا ہے۔ بڑے تایا، چھوٹے تایا اور چاچو کے لیگل ایڈوائزر کے فرائض بھی انجام دیتے ہیں۔ ازکا نے دلچسپ انداز میں تعارف کرایا۔ تالیاں، اون کے نعرے پہ سب نے تالیاں بجا دی۔ ایسے کراتے ہیں تعارف، تمہاری طرح سوکھے سڑے انداز میں نہیں، وردہ نے حشام کو چڑھایا۔ تعارف کے لیے پرسنالٹی کا دلچسپ ہونا ضروری ہے، علی نے جواباً کہا۔ اپنے بارے میں کچھ بتائیں، اون نے دلچسپی ظاہر کی۔ اپنے پیرنٹس کی اکلوتی اولاد ہوں، بہن بھائی کی کمی دوست بنا کر پوری کرتی ہوں، کمپیوٹر میں بیچلر کیا ہے، چھٹیاں تھی تو نانوں سے ملنے پاکستان چلی آئی۔ قسمت نے آپ کے در تک لانا تھا، مجھے بے حد مزہ آ رہا ہے آپ لوگوں کے درمیان رہ کر۔ وہ پوری سچائی سے گویا تھی۔ کافی دیر وہ ان سب کی کمپنی انجوائے کرتی رہی جس میں عفان مصطفیٰ کسی قدر خاموش تھا۔ سحر ولا میں بلا شرکت گہرے دادوں کی حکومت تھی۔ ان کے 4 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ بیٹی چھوٹی ہونے کے باعث دادوں کی بے حد لاڈلی تھی۔ بڑے تایا، چھوٹے تایا، چاچو، یہاں تک کہ بیٹی تک کی شادی دادوں نے اپنی پسند سے کرائی تھی۔ سب جانتے تھے کہ دادو جس قدر محبت کرتی ہیں اسی قدر استحقاق بھی رکھتی ہیں۔ انہیں اپنے حکم سے سرتابی کرنے والے ذرا پسند نہیں تھے، من مانی کرنے والے کبھی نہیں بھاتے۔ تینوں بہوؤں کے انتخاب کے بعد دادو نے جب سب سے چھوٹے اور عزیز تر بیٹے مصطفیٰ کے لیے لڑکی پسند کر کے انہیں اطلاع دی تو وہ بفر گئے۔ ان کا ایک ہی جواب تھا، وہ راحمہ کے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کریں گے۔ اگر دادو نے ان پہ زور ڈالا تو وہ ہمیشہ کے لیے روپوش ہو جائیں گے۔ بچپن سے آج تک ان کی بات پہ آنکھ بند کر کے حامی بھرنے والے پپا مما کے لیے اڑ گئے تو دادو کو شکست کا احساس ہوا۔ ایک عورت کی چند دنوں کی محبت پہ ایک فرمانبردار بیٹا ماں کے فیصلے سے انحراف کر رہا تھا۔ پپا نے تو انہیں منا کر دم لیا، مگر وہ روز اول سے ہی راحمہ کو ناپسندیدگی کی سند جاری کر چکی تھی۔ راحمہ چچی نے دادو کی انا پہ پاؤں رکھ دیا تھا، سو ان کا دل جیتنے کی ساری کوششیں رائیگاں گئیں۔ دادو نے پپا کی ضد پوری کر دی تھی، ان کی پہلی اور آخری خواہش جان کر مما کو بیاہ لائی تھی، مگر نہ ہی انہوں نے پپا کو معاف کیا نہ مما کو قبول کیا۔ عفان مصطفیٰ کی پیدائش عمل میں آئی اور پپا کا عالم بالا سے بلاوا آ گیا۔
مما تو پہلے ہی ان کی جلی کٹی کی زد میں رہتی تھی، اب وہ دادو کو اپنے بیٹے کی قاتل لگنے لگی۔ مما کی زندگی پپا کے ساتھ ہی ختم ہو گئی تھی۔ وہ زندہ تو تھی مگر مردوں سے بدتر۔ خوشی کمی کوئی احساس ان میں زندگی کی رمق نہیں جگاتا تھا۔ وہ زندگی کو نہیں، زندگی انہیں گزار رہی تھی۔ بڑے تایا کے 4 بچے تھے، حشام، وردہ، امامہ اور علی۔ چھوٹے تایا کے لختی جگروں میں ازکا، دانیہ اور اون تھے۔ عریج اور تابش چھوٹے چاچو کی اولاد تھے، جبکہ عفان مصطفیٰ اکلوتا تھا۔ زادوں کو جہاں رحمہ سے بیر تھا، وہیں عفان مصطفیٰ انہیں خار کی طرح کھٹکتا تھا۔ لینا باس کو آئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا، سبھی اس کا خیال رکھتے تھے۔ بڑی تائی نے لڑکیوں کے سوٹ سلوائے تو 2 سوٹ اس کے بھی سلوا دیے۔ وہ نہ کرتی رہ گئی مگر ان کی پرزور محبت نے گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا۔ دادوں کے پاس بیٹھتی تو ان کا موڈ خوشگوار رہتا، مگر جہاں وہ لڑکوں خصوصاً عفان کے آس پاس بھی ہوتی تو دادوں کا منہ بگڑ جاتا۔ ایسا کیوں تھا؟ وہ جاننے سے قاصر تھی۔ کل شام ہی تو چاچی مما کو زبردستی ان کے کمرے سے نکال لائی تھی۔ مما کو دیکھتے ہی جس طرح دادوں نے طنز کے تیروں کا رخ مما کی طرف کر دیا، اس پہ اسے حیرت ہوئی۔ مما کمال سکون سے بیٹھی رہیں، جیسے دادوں انہیں نہیں کسی اور کو سنا رہی ہوں۔ سبھی دبے لفظوں میں دادوں سے چپ ہونے کی استدعا کر رہے تھے، مگر دادوں کب کسی کی سنتی تھی۔ لینا کو رحمہ چچی کی برداشت پہ رشک کے ساتھ حیرت ہوئی۔ وہ اسے ایک بے حس مورتی کی طرح لگی تھی۔ جبکہ یہ سب دیکھتا عفان مصطفیٰ جس طرح جھٹکے سے اٹھ کر گیا تھا، وہ بھی توجہ طلب تھا۔ تنہائی میں اس نے بڑی تائی سے استفسار کیا تو بڑی تائی گویا ہوئی۔ مصطفیٰ اور رحمہ کی لو میرج ہے، اس شادی سے دونوں گھرانے ناخوش تھے، خصوصاً اماں سخت خلاف تھیں، مگر مصطفیٰ نے پہلی اور آخری خواہش کہہ کر ضد منوا لی۔ اماں رحمہ کو بیاہ لائی مگر کبھی قبول نہ کیا۔ عفان سال بھر کا تھا تو مصطفیٰ کا انتقال ہو گیا۔ رحمہ تو پہلے ہی ناپسندیدہ بہو تھی، اب اس کا وجود ہی کھٹکنے لگا۔ وہ رحمہ کو بیٹے کا قاتل گردانتی ہیں۔ ہم نے انہیں سمجھانے کی اپنی سی کوشش کی، اماں نہ مانی تو ہم نے رحمہ کی شادی کر دینی چاہی کہ میکے میں اس کا کوئی آسرا نہیں تھا، مگر اماں اور رحمہ دونوں نے اس شادی کی مخالفت کی۔ رحمہ مصطفیٰ کی بیوہ بن کر ہی زندگی گزارنے کی خواہاں تھی، اور نفرت کے باوجود اماں نہیں چاہتی تھیں کہ ان کے بیٹے کی بیوہ دوسرا نکاح کرے۔ ہم سب کو رحمہ کا احساس تھا، مگر رحمہ تب سے آج تک مصطفیٰ کا سوگ منا رہی ہے۔ عفان شروع سے اس کی لاتعلقی کی نظر ہو گیا ہے، اماں کے عتاب کا نشانہ اکثر بنتا ہے۔ ہم نے اسے اپنے بچوں سے کم اہمیت نہیں دی، مگر ہم جتنی بھی محبت کریں، کوئی ماں باپ کا نعم البدل نہیں ہو سکتا۔ حقیقت جان کر وہ کتنی ہی دیر چپ رہ گئی تھی۔ آج تک اس کی نظروں سے رحمہ چچی جیسا کردار نہیں گزرا تھا، جس نے محبت پہ خود کو قربان کر دیا تھا۔ بڑی تائی، چھوٹی تائی، چاچی سبھی اسے کمپنی دیتی تھیں۔ صبح وہ سب اپنے دھندوں کو چلے جاتے تو وہ انہی کے ساتھ وقت گزارتی تھی۔ رحمہ چچی اپنے کمرے سے شاذ ہی نکلتی تھی۔ تائی وغیرہ کی طرح اس نے گھریلو امور میں انہیں رائے دیتے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ الگ تھلگ اپنی ذات میں گم نظر آتی تھی۔ جب کبھی سب کے ساتھ بیٹھتی بھی تو ان کا دماغ غیر حاضر رہتا، اور اب کسی حد تک ان کے بارے میں جان کر اسے ان میں مزید دلچسپی محسوس ہوئی۔ تمام لڑکوں سے اس کی بے تکلفی ہو چکی تھی، مگر عفان مصطفیٰ کسی قدر فاصلے پر ہی نظر آتا تھا۔ دانیہ، مجھے ایک امپورٹنٹ ای میل کرنا تھی، آج میری فرینڈ کا برتھ ڈے ہے۔ اس نے میگزین پڑھتی دانیہ کو مخاطب کیا۔ حال کمرے میں سسٹم ہے نا، کر لو۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ کہاں چلیں؟ اس کا رخ حال کی طرف تھا جب وردہ کچن سے برآمد ہوئی۔ وہ پی سی تو خراب ہے۔ او نو، اسے افسوس ہوا۔ ڈونٹ وری، تم مفی کا سسٹم یوز کر لو، اس کے بیڈ روم میں ہے۔ اس نے مسئلے کا حل نکالا۔ لیکن بغیر پرمیشن؟ وہ ہچکچاہٹ کا شکار ہوئی۔ وہ ہوتا تو پرمیشن بھی لے لیتی، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی وہ سب باہر گئے ہیں، 2-3 گھنٹے تک کی فرصت ہے۔ تم ریلیکس ہو کر اپنا کام کر لو۔ اوکے۔ اس نے ریلیکس انداز میں دروازہ کھولا تھا۔ دروازے کی چوکھٹ پہ کھڑی اگلے ہی پل خفیف سی ہو گئی۔ بلو جینز، بلو بنیان میں ملبوس آئرن سٹینڈ کے پاس کھڑا، وہ بلو شرٹ پریس کر رہا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پہ اس کا سر میکان کی انداز میں گھوما۔ دروازے پہ کھڑی لائٹ اور ڈارک امتزاج کا گرین سوٹ زیب تن کیے خفت سے انگلیاں مسلتے لینا عباس کے چہرے پہ نظریں جم گئیں۔ آئی ایم سوری، وہ وردہ، ویری سوری، مجھے خبر نہیں تھی کہ آپ ہیں۔
اٹس اوکے، استری کا پلگ نکالتے وہ شرٹ پہننے لگا۔ کوئی کام تھا آپ کو؟ شرٹ کے بٹن بند کرتے اس نے جھکی پلکوں والی لڑکی کو بغور دیکھا۔ جب بھی ان کا سامنا ہوا تھا وہ اسے پورے اعتماد اور آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بات کرنے والی اسٹریٹ فارورڈ لڑکی لگی تھی، مگر ابھی اپنی غیر مہذبانہ حرکت پہ جس قدر شرمسار نظر آ رہی تھی خاصی اچھی لگ رہی تھی۔ مجھے ایک ای میل کرنا تھا، اس نے اپنی آمد کی وجہ بتائی۔ شیور، اس نے ہاتھ کے اشارے سے بائیں کارنر پہ موجود سسٹم کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے قدم اسی طرف اٹھ گئے۔ بالکل لڑکیوں کی طرح کا کمرہ تھا، یہاں بھی 3 ڈبل بیڈ پڑے تھے جو اس بات کی نشاندہی کر رہے تھے کہ وہ ایک ہی بیڈ روم شیئر کرتے ہیں۔ وہ آگے بڑھ کر ڈریسنگ ٹیبل کے پاس جا کھڑا ہوا، بال برش کر کے پرفیوم لگایا، کمرے میں دل فریب خوشبو پھیل گئی۔ وہ مین لائن کے لیے سوئچ بورڈ ڈھونڈ رہی تھی، وہ اس کے پیچھے اپنے بیڈ کی سائڈ دراز سے ضروری پیپرز نکال رہا تھا۔ اس کی متلاشی نظروں پہ نظر پڑی تو ہاتھ بڑھا کر لیمپ کے پیچھے موجود سوئچ بورڈ کا بٹن دبا کر سی پی یو آن کر دیا۔ میں جا رہا ہوں، آپ ریلیکس ہو کر اپنا کام کر لیجئے۔ جب موڈ ہو آپ بلا جھجک میرا سسٹم یوز کر سکتی ہیں۔ تھینک یو، سی ڈی پلیئر آف کر دوں یا انفیکٹ میوزک سنتے ہوئے ای میل لکھنے میں زیادہ مزہ آئے گا۔ چلتا ہوں، وہ سی ڈی پلیئر بجتا چھوڑ کر کمرے سے نکل گیا۔ لیے دیے رہنے والے بندے کا اتنا فرینک انداز اسے خوشگوار حیرت ہوئی۔ کہاں رہ گئے یہ لوگ؟ ازکا مین گیٹ کا چوتھا چکر لگا کر آئی تو غصہ کرنے لگی۔ ابھی تو 2:30 بجے ہیں، فجر سے پہلے نہیں آنے والے وہ لوگ۔ کمبل سر تک اوڑھے امامہ نے اطلاع دی۔ سو جاؤ تم بھی، دروازہ کھلنے کے انتظار میں سوکھ جائیں گے تب مزہ آئے گا، اریج بھی بول پڑی۔ کتنا کہا تھا ہمیں بھی لے چلو، مجھے کانسرٹ لائیو دیکھنے کا بے حد شوق ہے، مگر اچھی لڑکیاں کانسرٹ میں نہیں گھر میں ہوتی ہیں کہہ کر نکل گئے سب۔ اللہ کرے دادوں کو خبر ہو جائے، ٹھیک سے مرمت کریں ان سب کی۔ دانیہ کو نہ جانے کا غصہ تھا۔ لینا عباس کی سمجھ میں بات آ گئی، بڑوں سے چوری وہ 5 کانسرٹ میں گئے ہوئے تھے اور لڑکیوں کے ذمہ گیٹ کھولنا تھا۔ مجھے اب نیند آ رہی ہے، صبح پریکٹیکل ہے میرا۔ ازکا کا غصہ برقرار تھا۔ تم سو جاؤ ازکا، میں جاگ رہی ہوں، گیٹ میں کھول دوں گی۔ اس نے اپنے ساتھ سوئی ہوئی وردہ پہ کمبل ڈالتے ہوئے اپنی خدمت پیش کی۔ تھینک یو، لیکن بی کیئرفل، دادوں کو خبر ہو گئی تو وہ لوگ میری جان کو آ جائیں گے۔ ازکا اگلے ہی پل بستر میں گھس گئی۔ صبح کے 4 بج رہے تھے، وہ 2 چکر لگا چکی تھی۔ بیڈ روم سے مین گیٹ تک کا خاصا فاصلہ تھا۔ اس پریڈ سے اکتا گئی تو شال لپیٹے لان کی سیڑھیوں پہ آ کر بیٹھ گئی۔ اس عمل سے بھی اکتاہٹ ہونے لگی تو کافی بنانے کے خیال سے اٹھی۔ اسی وقت مین گیٹ روشنی سے نہا گیا۔ اس کے قدم مین گیٹ کی طرف اٹھ گئے۔ مین گیٹ کھولا جہاں 5 اپنی اپنی بائک میں براجمان تھے، پھر ایک کے بعد ایک بائک کو اندر لا چکے تھے۔ وہ مین گیٹ لاک کر رہی تھی، بائک سٹینڈ پہ کھڑی کر کے وہ اس تک آئے۔ آپ نے کیوں زحمت کی لینا؟ اون استفسار کر رہا تھا۔ جب گروپ میں شامل کیا ہے تو یہ تکلف کیوں؟ اس نے تنبیہ کی۔ اون نے جھٹ کان پکڑ لیے۔ میں اپنے لیے کافی بنانے جا رہی ہوں، تم میں سے کسی کو پینی ہے تو بتا دو، کھلی آفر کر رہی ہوں، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ نیکی پوچھ کر نہیں کرتے لینا جی، حشام شوخی سے گویا تھا۔ وہ بے ساختہ ہنس دی۔ اپنی سریلی ہنسی کی آواز ذرا دھیمی رکھیں، دادو جاگ گئیں تو وہ جوتے پڑیں گے کہ حد نہیں، علی نے ڈرایا۔ وہ 5 کچن میں موجود میز کو رونق بخش چکے تھے۔ دونوں ہاتھ آپس میں رگڑتے عفان مصطفیٰ نے بھرپور نظروں سے کافی پھینٹتے لینا عباس کو دیکھا۔ بلیک سوٹ میں براؤن شال کندھوں پہ ڈالے معصومیت سے مسکراتے اب وہ اون آن کر رہی تھی۔ کانسرٹ کے بارے میں پوچھ رہی تھی، ان کی گفتگو پہ کمنٹ دے رہی تھی۔ وہ وقفے وقفے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ اب تک کہاں تھی لینا عباس؟ ان سب کے آگے کافی کے مگ اور گرما گرم پیزا رکھا تو سب دعائیں دینے لگے۔ نائس کافی، تابش کے ساتھ باقی سب نے بھی سراہا۔ اس کی نظر بے ساختہ عفان مصطفیٰ سے ٹکرا گئی۔ مگ انگلیوں کے گھیرے میں لے کر اس نے تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ وہ لوگ اپنے بیڈ روم میں چلے گئے۔ میز سمیٹ کر وہ مگ دھونے لگی۔ پانی کی بوتل فریج سے نکالتے عفان مصطفیٰ کی نظریں اس کی پشت پر تھیں۔ لینا، پکار بڑی غیر متوقع اور اجنبی تھی، اس انداز میں اسے کسی نے نہیں پکارا تھا۔ لہجے کی گمبھیرتا پہ اس کا سر میکانکی انداز میں گھوما۔ وہ پانی کی بوتل ہاتھ میں لے کر اس تک آیا۔ آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ وہ اس کے بغور دیکھنے اور غیر معمولی پکار پہ حیران تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں بغور جھانکتے ہوئے گویا ہوا۔
لینا، کبھی آپ کو ایسا لگا کہ اب تک جتنی زندگی بیتی وہ ایک سراب تھی، بیکار، بے رنگ، اور آپ جس لمحے آپ جی رہے ہیں وہی لمحہ زندگی کا حاصل ہے؟ دل کی چاہ ہوتی ہے زندگی ایسی ہی ہونی چاہیے، اتنی ہی حسین، اتنی ہی معصوم، اتنی ہی خوبصورت و دل فریب کہ کئی سو سال جینے کو دل چاہے۔ نافہم انداز میں وہ اس کی صورت تکتی رہی، جبکہ وہ اس کے حیران پریشان چہرے پہ گہری نظر ڈال کر مسکراتا ہوا پانی کی بوتل تھما کر کچن سے چلا گیا۔ دوپہر کے 11 بج رہے تھے۔ وردہ کے علاوہ اس وقت سب کالج، یونیورسٹی اور آفس میں ہوتے تھے۔ دادا پھپھو کی طرف گئی ہوئی تھیں۔ انہوں نے پوری کوشش کی تھی کہ لینا عباس ان کے ساتھ چلے۔ پچھلے دنوں ہی اس کی ملاقات پھپھو سے ہوئی تھی۔ بناوٹ دکھاوا ان میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ اسے پھپھو کا گھڑی گھڑی چھوٹی بھابھی یعنی رحمہ چچی پہ طنز کرنا بھی برا لگ رہا تھا۔ وہ اسے ذرا اچھی نہیں لگی تھی۔ عبید کے بارے میں بھی اس کی وہی رائے تھی جو باقی کزنز کی تھی۔ روز اس وقت وہ اور وردہ لنچ کی تیاری کرتی تھی۔ آج وردہ پہ موسم کا اثر ہو گیا تھا اور وہ میڈیسن لے کر اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی۔ اس نے چاہا تھا لنچ آج خود تیار کرے، مگر چھوٹی تائی اور چاچی نے زور دے کر کے وردہ کے ساتھ تو لگی رہتی ہو، آج آرام کر لو کہہ کر اس کی چھٹی کرا دی تھی۔ اتنی بڑی فیملی تھی مگر اس نے دیکھا تھا کہ گھر میں ایک بھی ملازم نہیں تھا۔ لڑکیاں مل بانٹ کر سارا کام کر لیتی تھیں۔ اگر ان کا موڈ نہیں ہوتا تو تائی یا چاچی وغیرہ کچن سنبھال لیتی تھی۔ بنا کسی شور کے اس گھر کے سارے کام ہو جاتے تھے۔ آج کے دور میں ایسا گھر واقعی بے مثال تھا، جہاں دیورانی جٹھانی بہنوں سے بڑھ کر رہتی تھی۔ بڑی تائی میکے گئی ہوئی تھی۔ اسے بوریت ہونے لگی تو وہ رحمہ چچی کے دروازے پہ دستک دینے لگی۔ اندر سے کوئی جواب موصول نہ ہوا۔ کھڑی رہے یا واپس پلٹ جائے وہ شش و پنج میں پڑ گئی۔ اگلے ہی لمحے دروازہ کھل گیا۔ رحمہ چچی کی صورت نظر آئی۔ آنٹی میں بور ہو رہی تھی تو سوچا آپ سے باتیں کر لوں۔ رحمہ چچی نے سائیڈ میں ہو کر راستہ دیا۔ آ جاؤ۔ کمرہ ان کی نفاست کا ثبوت دے رہا تھا۔ انہوں نے بلیک ساڑی باندھ رکھی تھی۔ وہ جب سے آئی تھی اس نے انہیں ایک ہی رنگ کی ساڑی میں دیکھا تھا۔ سوگ کے رنگ میں یہی رنگ ان کے وجود پہ جیسے نقش ہو گیا تھا۔ ان کے ہر اعضاء سے سوگ جھلکتا تھا۔ مسکراہٹ درد کا اعلان کرتی تھی۔ میں نے آپ کو ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ ان کی خاموشی اسے خفیف کر رہی تھی۔ بالکل نہیں، ایزی ہو کر بیٹھ جاؤ۔ کہنے کی دیر تھی۔ وہ فری ہو کر دونوں پیر چڑھائے بیڈ پہ بیٹھ چکی تھی۔ اس کی عجلت میں اس قدر معصومیت تھی کہ رحمہ چچی بے ساختہ ہنس پڑی۔ وہ انہیں دیکھتی رہی۔ ان کی ہنسی بے حد خوبصورت تھی۔ آنٹی آپ ہنستے ہوئے بہت اچھی لگ رہی ہیں۔ اگلے ہی پل ان کے لب بھینچ گئے۔ آج کافی سالوں بعد میں بے ساختہ ہنسی ہوں۔ انہوں نے اس کے چہرے پہ نظریں جما دیں۔ بالکل ایسی تمہاری طرح ہی ہوا کرتی تھی میں، مست، پگلی جھلی، منٹوں میں دوستی گانٹھ لینے والی، سب کو اسیر کر لیتی تھی۔ آخری جملے میں ان کی آواز بند ہو گئی۔ پھر کیا ہوا آنٹی؟ کچھ انتظار کے بعد وہ دوبارہ بولی۔ وہ اپنے ہاتھوں کی لکیریں دیکھنے لگی۔ پھر ایسی ہوا چلی کہ میں مسکرانا بھی بھول گئی۔ انداز کھویا کھویا تھا۔ ایسا کیا ہوا آنٹی کہ آپ ہنسنا بھول گئیں؟ اس نے اشتیاق ظاہر کیا۔ کیا کرو گی جان کر؟ انداز ٹالنے والا تھا لیکن وہ ٹلنے والوں میں سے نہیں تھی۔ جب آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ بالکل میرے جیسی تھی تو ہو سکتا ہے میں بھی 10-20 سال بعد آپ جیسی ہو جاؤں۔ اللہ نہ کرے لینا، ایسی بدفعلیں منہ سے نہیں نکالتے۔ ان کا لہجہ تیز ہو گیا۔ ایک پل کو تو وہ ڈر ہی گئی۔ سوری آنٹی۔ آئی ایم سوری ٹو بیٹا۔ اس طرح تو آج تک میں نے اپنے بیٹے کو بھی نہیں ڈانٹا۔ اللہ تم پہ میرے نصیب کا سایہ بھی نہ ڈالے۔ وہ پھر خاموش ہو گئی۔ وہ خاموش ان کے بولنے کی منتظر رہی۔ انہوں نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر نظریں اپنی ہتھیلی کی لکیروں پہ مرکوز کر لیں، جیسے اناڑی ترچھی لکیروں میں ماضی کا گمگشتہ نشان ڈھونڈ رہی ہوں۔ میرا نام راحمہ ہے۔ میرے والد سرکاری ملازم تھے۔ ہم 5 بہنیں تھیں، بھائی کوئی نہیں تھا۔ غربت اور یکے بعد دیگرے بیٹیوں کے بڑھتے قد نے اماں ابا کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا تھا۔ میری بہنیں سلائی کڑھائی کے علاوہ جو بھی کام مل جاتا کر لیتی۔ میں گھر گھر جا کر ٹیوشن پڑھاتی تھی۔ تب کہیں کھینچ تان کر ہمارا گھر چلتا تھا اور ہم بہنیں تعلیم حاصل کر رہی تھیں۔ گریجویشن کے بعد میں نے ٹیلی فون آپریٹر کی جاب کر لی۔ یہیں سے میری سیدھی سپاٹ زندگی 2 حصوں میں بٹ گئی۔ اماں ابا مجھے جاب سے باز رہنے کو کہتے تھے۔ جیسی گزر رہی تھی وہ اسی میں خوش تھے، مگر مجھے روتی سی سکتی زندگی سے
چڑ ہونے لگی تھی۔ مجھے بچپن سے جوانی تک کی اپنی ایک ایک محرومی یاد آئی جنہیں میں ہنسی میں ٹال جایا کرتی تھی۔ جو لوگ روپوں میں کھیلتے ہیں ان کا اور میرا خدا تو ایک ہی تھا، پھر اتنا تضاد کیوں؟ ایسی ہی سوچیں مجھے تنگ کرنے لگی تھی۔ خوش شکل اور خوش گفتار تو تھی، سو سلیکشن ہو گیا۔ انہی دنوں میری ملاقات مصطفیٰ سے ہوئی۔ مصطفیٰ ان دنوں نئے نئے آفس آنا شروع ہوئے تھے۔ ان کے بھائیوں کی کوشش تھی وہ بھی بزنس کے اسرار و رموز سیکھ لیں، پر وہ ذمہ داری سے بھاگتے تھے۔ لیکن ہماری ملاقات کے بعد وہ بڑی باقاعدگی سے آفس آنے لگے۔ ایسا وہ صرف مجھے دیکھنے کے لیے کرتے تھے، میں جانتی تھی۔ مصطفیٰ میری روتی سسکتی زندگی کا نجات دہندہ لگنے لگے مجھے۔ مصطفیٰ بلا کے ہینڈسم تھے، آفس کی کتنی ہی کولیگز ان کو پسند کرتی تھیں اور وہ مجھے پسند کرتے تھے۔ میں ان دنوں خود پہ نازاں تھی۔ مصطفیٰ کے اظہار پہ میں نے سہولت سے کہہ دیا کہ وہ پروپوزل بھیجیں۔ انہوں نے حامی بھر لی، ساتھ ہی کہا کہ جب تک بڑے بھائیوں کی شادی نہیں ہوتی وہ اپنی بات نہیں کر سکتے۔ بات ان کی بھی معقول تھی۔ ادھر میرے پرپوزل آنا شروع ہو گئے تھے۔ میں اپنے گھر میں بڑی تھی، میرے ہر رشتے سے انکار پہ اماں ابا چڑھنے لگے تھے۔ پھر جب میں نے چاچا کے بیٹے سے شادی کرنے کے لیے انکار کیا تو وہ دونوں ناراض ہو گئے۔ تب میں نے گھر میں کہہ دیا کہ میں مصطفیٰ کا انتظار کروں گی۔ اماں ابا نے واویلا مچایا، مصطفیٰ کو عیاش دولت مند گردانا، سبز باز دیکھنے پہ سرزنش کی۔ میرا ایک ہی جواب تھا، میں بیاہ کر کسی فقیر کے گھر نہیں جاؤں گی۔ اگر آپ لوگوں کے پاس مصطفیٰ سے اچھا پروپوزل ہے تو آج ہی میری شادی کر دیں۔ جواب میں کوسنوں کے ساتھ اماں نے مجھے حریص لالچی کہا، مگر میں اڑی رہی۔ ناچار اماں ابا نے مجھ سے چھوٹی بہن کی شادی گنوار رشید سے کر دی۔ میری بہن سسک سسک کر زندگی گزارنے لگی کہ رشید میرے عشق میں منا جا رہا تھا اور اب میرے انکار کا بدلہ وہ میری بہن کو ستا کر لے رہا تھا۔ مجھے رشید کے ساتھ اپنی بہن پر بھی غصہ تھا۔ کیا ضرورت تھی اسے چپ چاپ شادی کرنے کی، اور وہ قسمت کا لکھا کہہ کر رونے لگتی تھی۔ تب میں نے تنفر سے کہا تھا، انسان اپنی قسمت خود بناتا ہے، دیکھنا میں مصطفیٰ کے ساتھ اپنی کتنی قابل رشک قسمت بناؤں گی۔ پر مجھے خبر نہیں تھی کہ قسمت میرے جملے پہ دل کھول کر ہنستی تھی۔ مصطفیٰ کے بھائیوں کی شادی میں 2 سال بیت گئے، میری بھی 2 بہنوں کی شادی ہو گئی۔ جب مصطفیٰ نے اپنے گھر میں میرے لیے بات کی تو ان کی ماں نے واویلا مچایا۔ انہیں مصطفیٰ کی ثابت قدمی پہ ہار مانتے ہی بنی۔ انہوں نے میرے اماں ابا کو بھی نہیں بخشا۔ بد کردار، دولت دیکھ کر ریجھ جانے والی بیٹے کو پھانسنے کا طعنہ دیا۔ یہ بھی کہا کہ دولت مند لڑکوں کو غریب کی لڑکیاں نکاح میں لانے کا شوق ہوتا ہے، لیکن وہ جلد ہی اکتا بھی جاتے ہیں۔ میری اماں ابا کو اتنی باتیں سنائیں کہ انہوں نے مجھ پہ اپنے گھر کا در بند کر دیا۔ ساس کے ساتھ مجھے اپنے والدین پر بھی غصہ تھا، مگر مصطفیٰ سب نظر انداز کرنے کو کہتے رہے۔ روز اول سے اماں اٹھتے بیٹھتے گھنی میسنی چلتر باز اور برے برے ناموں سے پکارتی رہیں۔ میں بنیادی طور پہ ڈرپوک اور کم ہمت لڑکی تھی، اپنے حق کے لیے لڑنا نہیں آتا تھا مجھے۔ میں نے جس زندگی کی چاہ کی مل گئی، میں دل کی بے سکونی اماں کی خدمت کر کے مٹانا چاہتی تھی، مگر میرا کوئی عمل انہیں رام نہ کر سکا۔ وہ مجھے اچھوت سمجھتی تھیں۔ میری سب سے چھوٹی بہن کی شادی پہ میرے والدین نے مجھے پوچھا تک نہیں۔ میں کئی بار ملنے گئی تو گھر میں گھسنے نہیں دیا۔ بہنوں پہ ان کے شوہر کا رعب تھا، مجھے سب نے چھوڑ دیا۔ سب پا کے بھی مجھے خوشی نہیں ہو رہی تھی۔ گہنے، کپڑے، گاڑی، محلوں سا گھر، یہی تو میرا خواب تھا، پر پتہ نہیں تعبیر پا کر میں ناخوش کیوں تھی۔ ان چیزوں کو پا کر مجھ سے میرے اپنے چھوٹ گئے تھے، جس کی یاد نے مجھے زود رنج بنا ڈالا تھا۔ اکثر دہل کر مصطفیٰ سے پوچھتی تھی، آپ مجھے چھوڑ تو نہیں دیں گے نا؟ اور وہ میرے فکر مند چہرے کو دیکھتے مسکرا کر کہتے، میں جان چھوڑ دوں گا مگر اپنی جانہ کو نہیں چھوڑوں گا۔ اور کتنا صحیح کہا تھا انہوں نے، کول کے پکے نکلے۔ سال بھر کے عفان کو میری گود میں چھوڑ کر روڈ ایکسیڈنٹ میں جاں بحق ہو گئے۔ میں بے صاحبہ ہو گئی، آہوں سسکیوں کوسنوں پہ کھڑا میرا خواب محل ڈوب گیا۔ 1.5 سال کی رفاقت دے کر خواہ مصطفیٰ مجھے بے آسرا تپتی دھوپ میں چھوڑ گئے۔ مصطفیٰ کی موت پہ میرے والدین آئے تھے، غم سے ڈھال کاندھے جھکائے ہوئے۔ اماں نے اس موقع پر بھی انہیں خاندان والوں کے سامنے برا بھلا کہا۔ اس لمحے پہلی بار مجھے خود سے نفرت ہوئی۔ اپنے اماں ابا کی بے عزتی کروانے والی میں ہی تو تھی، ان کے کاندھے جھکانے والی میں ہی تو تھی، ان کا تماشا بنوانے والی میں ہی تو تھی۔ میں نے طے کر لیا تھا عدت کے بعد اس گھر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں گی، مگر قدرت میری خواہشوں کا تاوان طلب کرنے پہ کمر بستہ تھی۔
वापस जाते हुए अम्मा अब्बा को ट्रॉलर ने कुचल दिया था। मैं हकीकतन खुले आसमान तले खड़ी थी। मेरी जिद ने मुझे कहाँ ला खड़ा किया था। मुझे महंगे गहनों का शौक था, कुदरत ने बेवगी की चादर उड़ा दी। रुपयों पोजीशन का खबत था, कुदरत ने आंसू गम आंचल से बांध दिए। नरम मुलायम बिस्तर पे सोने का शौक था, कुदरत ने नींद आंखों से चुरा ली। शौक रंगों के कपड़े पहनकर इतराना चाहती थी तो सफ़ेद रंग नसीब में लिख दिया गया। वालदैन का दिल दुखाने की बहुत बड़ी सज़ा मिली थी मुझे। कितने दिलों को नाखुश करके मैंने अपनी खुशी का सामान किया था और कुदरत ने मुझे गम की भट्टी में धकेल दिया। अब अम्मा की तुर्श बातें बुरी नहीं लगती। मुझ जैसी लालची औरत इस लायक है कि लोग मुझे गालियां दें, कोसें, संसार कर दें। दुखों की कहानी सुनाकर वो फूट फूट कर रो रही थी। एक एक दर्द उनके चेहरे पे नक्श हो गया था। लीना अब्बास ने ऐसे कितने ही लोगों को देखा था जो औरों से इंतकाम लेते हैं। आज वो एक ऐसी औरत को देख रही थी जो खुद से इंतकाम ले रही थी। जवानी की रंगीनी को स्याह लिबास में गुम कर डाला था। हंसी मुस्कुराहट का कत्ल करके दुख दर्द की उंगली थाम ली थी। दुनिया में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कुछ खबर नहीं थी। खुद से इंतकाम लेते किसी और चीज़ को जानने की फुर्सत कब होती है। आपने एक गलती की मगर उस गलती को मुसलसल दोहराती चली आ रही हैं। उन्होंने अचंभे से लीना अब्बास को देखा। आपने आंसुओं पे अपने प्यार का महल बनाया और ये सच है कि बद्दुआएं इंसान का पीछा करती हैं। जो हुआ वो यकीनन कातिब तकदीर का लिखा था। मगर अब जो आप कर रही हैं क्या वो दुरुस्त है? यूँ दुनिया से कटकर कमरा नशीं हो जाना, खुद को मशक़े सितम बनाना, ये सही है? मुस्तफ़ा अंकल ने अपनी 1.5-2 साला रफ़ाकत में आपको जितनी मोहब्बत दी, प्यार दिया, उसके जवाब में यूँ रोना बसोरना, खुद को अज़ियत देना, क्या उनकी रूह को तकलीफ़ नहीं दे रहा होगा? दुनिया ने भले आपके साथ जो किया, मगर मुस्तफ़ा अंकल ने आपको खलूस दिल से चाहा। आपको इस स्याह रंग में देखकर क्या उन्हें खुशी होती होगी? आपने पूरी जवानी इस तरह काट दी, ये दलील है इस बात की कि आपको भी मुस्तफ़ा अंकल से इश्क है। रुपयों का लालच होता तो आप किसी दौलतमंद से शादी करके फिर रुपया हासिल कर सकती थी। हमारे मज़हब में बेवा का निकाह कराने पे ज़ोर दिया गया है, मगर आपने उनके नाम पे जीवन बिता दिया। लालच के अलावा जो चीज़ आपको मुस्तफ़ा अंकल के करीब लाई वो मोहब्बत की डोर थी, जिसमें आप आज तक बंधी हैं। कुदरत ने आपके साथ जो किया, आपने खुद को मोर्दे इल्ज़ाम ठहराया, हालांकि उसके हुक्म के बगैर तो पत्ता तक नहीं हिलता। मगर आपने खुद को मशक़े सितम बनाया। अपना गम गलत करने और इंतकाम लेने में इतनी मगन रहीं कि आपको आज तक एहसास न हुआ कि इस इंतकाम की भेंट अफ़ान मुस्तफ़ा चढ़ा है। मैं जब से आई हूँ उसे बिला ज़रूरत मुस्कुराते नहीं देखा। हर दम दादों की जली कटी बातों की जद में देखकर बार बार हैरान होती हूँ। मगर अब जब आपने मुझसे अपना शेयर किया है तो मैं यही कहूँगी, अफ़ान मुस्तफ़ा लोगों के जम्मे गफ़ीर में ज़रूर रहता है, मगर वह अंदर से बहुत तन्हा है। उसे तन्हा आपने किया है। बाप तो कुदरत ने छीना, माँ को आपने खुद छीन लिया। उसके दर्द का अंदाज़ा कीजिए जिसके हिस्से में माँ बाप किसी का प्यार ना आया। बंद कीजिए खुद से इंतकाम लेना। मुट्ठी खोलकर माजी के पुरदर्द लम्हों को जाने दीजिए। जो रिश्ते खो गए, बिछड़ गए, उनकी याद दिल में ज़रूर रखें, मगर इस तरह के किसी की हक तलफी ना हो, कोई तशना तही दामन ना रह जाए। जो वक़्त बीत गया उसका ज़िक्र ही क्या, जो बीत रहा है कम से कम उसे खुशगवार बना लीजिए। जहन्नुम में डालिए दुनिया को, कह कहे लगाने को सब तैयार हो जाते हैं मगर आंसू पोंछने कोई नहीं आता। हिम्मत कीजिए, अपने आंसू पोंछकर उन्हें देखिए जो आपकी तवज्जो मोहब्बत का तालिब है। ज़िंदगी हर घड़ी रंग बदल रही है। ये आप पे मुनहसर है कि आप नई सुबह को किस अंदाज में खुशामदीद कहती हैं। उनके दोनों हाथ अपने हाथों में लिए लीना अब्बास का हर लफ्ज़ रहमा चची के दिल में घर करता जा रहा था। घड़ी ने रात का 2 बजाया था। मानूस आहट पे वो चुपके से कंबल से निकल आई। ग्रे कोट शाने पे डाले, टाई की नाट ढीली करते वो कॉरिडोर की सीढ़ियां तय कर रहा था। चाल से थकन जाहिर थी। रात के खाने के दौरान उसकी गैर मौजूदगी पे ताया जी ने बताया था, अफ़ी ऑफिस से ऑफ होने के बाद अपने फ्रेंड की सिस्टर की शादी में गया है, रात देर से आएगा। वो कितनी ही देर से उसकी मुंतज़िर थी। दोपहर में रहमा चची से बात करके वो उसे भी चेक करना चाहती थी। अब उसके चेहरे पे बिखरी थकन ने उसे शशो पंज में मुब्तला कर दिया। अफ़ान मुस्तफ़ा के कदम किचन की तरफ थे।
وہ تھوڑی دیر کھڑی رہی، شاید اسے کسی شے کی ضرورت ہو۔ اس خیال سے وہ کچن میں داخل ہوئی، کوٹ کرسی کی پشت پہ ڈالے، بازو کے کف کے بٹن کھول کر کف فولڈ کرتا کافی کا جار نکال رہا تھا اور بلو ڈاٹس کی ٹائی گلے میں جھول رہی تھی۔ لائیں میں کافی بنا دیتی ہوں۔ وہ اس تک آئی، اس نے آواز پہ گردن موڑ کر دیکھا۔ وائٹ سوٹ میں شال لیے، کیچر میں بالوں کو جکڑے سادہ سے حلیے میں وہ اچھی لگ رہی تھی۔ آپ کو زحمت نہیں ہوگی، اس کے ہاتھ سے جار لیتے ہوئے اس نے جملہ مکمل کیا۔ وہ شیلف سے کمر ٹکائے ہاتھ سینے پہ باندھے اسے کافی بناتے دیکھتا رہا۔ آپ سوئی نہیں؟ نظریں اٹھتی گرتی پلکوں پہ اٹکی تھی۔ کچھ صورتیں اتنی حسین ہوتی ہیں کہ دل کے فریم میں نقش ہو جاتی ہیں۔ صاحب دل کو خبر اس وقت ہوتی ہے جب صورت ہٹائے نہیں ہٹتی۔ آپ کے لیے جاگ رہی تھی، دودھ گرم کرنے کے لیے دوسرے چولہے پہ رکھتے ہوئے معصومیت سے گویا ہوئی۔ میرے لیے؟ اسے خوشگوار حیرت ہوئی۔ گھر میں محبت کا اظہار تو ہر کوئی کرتا تھا، مگر یہ نازک لڑکی جو اس کی کچھ لگتی ہی نہیں تھی، وہ اس کے انتظار میں جاگتی رہی تھی، اور اب جس طرح اپنائیت سے کافی بنا رہی تھی اسے اچھا لگ رہا تھا۔ آپ سے کچھ باتیں کرنی تھی، اس نے کھولتا پانی مگ میں انڈیلتے بات جاری رکھی۔ شوق سے کیجیے، بے حد مسکراتے ہوئے دعوت دی۔ ابھی آتے ہوئے آپ اتنے تھکے ہوئے لگ رہے تھے کہ میں اپنا ارادہ ملتوی کرنے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ آپ کہیں تو ہم پھر بھی کبھی بات کر لیں گے۔ اس کی طرف ذرا کی ذرا دیکھتے ہوئے وہ گرم دودھ ڈالنے لگی۔ اسٹرانگ، اس کا اشارہ دودھ کم ڈالنے کی طرف تھا۔ اچھے بچے اسٹرانگ کافی نہیں پیتے، زیادہ تلخی اچھی نہیں ہوتی۔ شرارتی لہجے میں کہہ کر اس نے حساب برابر کیا۔ اس دھونس بھرے انداز پہ وہ مسکرا کر رہ گیا۔ آپ نے اپنے لیے نہیں بنائی؟ موڈ نہیں ہے۔ ڈونٹ وری، ہم شیئر کر لیں گے۔ اس نے اسٹینڈ سے دوسرا مگ لے کر کافی کو 2 حصوں میں کر دیا۔ وہ انکار کرتی رہ گئی۔ اچھے بچے کافی سے انکار نہیں کرتے۔ اس نے اسی کا انداز اپناتے ہوئے مگ بڑھایا۔ اس نے مسکراتے ہوئے تھام لیا، بیٹھنے کا اشارہ کرتے میز پہ مگ رکھ کر بیٹھ گیا۔ آپ تھکے ہوئے ہیں، بات پھر کر لیں گے۔ وہ کرسی کی پشت سے لگی کھڑی تھی۔ بیٹھیں پلیز، اس کے اصرار پہ اسے بیٹھنا پڑا۔ واقعی میں تھکا ہوا تھا، صبح یونیورسٹی، وہاں سے آفس، پھر فرینڈ کی سسٹر کی شادی، کچھ کام تھے جنہوں نے تھکا دیا تھا۔ سوچا کافی پی کر تھکن ریلیز کر لوں گا، مگر اب تو کافی کی بھی ضرورت نہیں رہی۔ مگ کے کناروں پہ انگلی پھیرتے ہوئے بغور اسے دیکھتے گویا ہوا تھا۔ وہ جملے ترتیب دینے میں اتنی گم تھی کہ اس کے لہجے اور لفظوں پہ دھیان نہ دے سکی۔ وہ چند ثانیہ اس کے بولنے کا منتظر رہا، پھر سپ لیتے انگلیوں کی پوروں سے میز ہولے سے بجایا۔ وہ متوجہ ہو گئی۔ لینا، آپ کو جو بھی کہنا ہے بلا جھجک کہہ ڈالیں، پرامس میں برا نہیں مانوں گا۔ وہ اس کا تذبذب بھانپ گیا تھا۔ کیوں برا نہیں مانیں گے؟ وہ ریلیکس ہو گئی، پورا اعتماد نظریں اس پہ اٹھی ہوئی تھیں۔ اسے اس سوال کی توقع نہیں تھی، تبھی ایک لہجے کو اس کا چہرہ دیکھنے لگا، پھر شانے اچکا دیے۔ پتہ نہیں، شاید ابھی میں نے خود کو ٹھیک سے پہچانا نہیں۔ خود پہ منکشف ہونے میں بھی کبھی کبھی ٹائم لگتا ہے، اور کبھی ایک لمحہ سب کچھ باور کرا جاتا ہے۔ عجب خود کلامی کا سا انداز تھا، وہ سن نہ سکی۔ میں مہمان ہوں اس لیے؟ نہیں، انداز قطعی تھا۔ وہ کسی قدر تحیر سے دیکھنے لگی۔ آپ نے جس بے صبری سے میرا انتظار کیا، جس اپنائیت سے کافی بنائی، اور اب شاید میری ہی کسی بات پر شش پنج میں پڑی ہیں، آپ کی اتنی مہربانیوں پہ میں برا مان جاؤں؟ اتنا کم ظرف نہیں ہے عفان مصطفیٰ۔ اس نے بغور اس ہینڈسم شخص کو دیکھا۔ عفان، پتہ نہیں آپ میرے بارے میں کس انداز میں سوچتے ہو۔ میرا اتنا فرینک ہونا شاید کہ آپ کو ناگوار گزرے، مگر اس ڈر سے میں چپ بھی نہیں رہ سکتی۔ ایک لہجے کو وہ رکی، وہ ازحد سنجیدہ ہو گیا۔ اسے اس کی تمہید غیر معمولی لگی۔ آج آپ کی ماما سے ضد کر کے میں نے ان کی محرومیوں دکھوں سے مزین کہانی سنی، اور مجھے ان کی غلطی کہیں نظر نہیں آئی۔ انہوں نے کچھ زیادہ نہیں، صرف خوشیاں ہی تو چاہی تھی۔ ہر ذی نفس خوشیوں کی ہوس میں مبتلا ہے۔ پھر آنٹی نے چاہا تو کون سا برا کیا؟ آہوں اور سسکیوں نے بددعا بن کر ان کی زیست کو گرہن لگا دیا۔ 1.5 سالہ رفاقت کی یادیں دے کر مصطفیٰ انکل عالم بالا کو سدھار گئے، اور آنٹی نے خود کو مشق ستم بنا لیا۔ وہ خود کو مجرم گردانتی ہیں، حالانکہ انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ دنیا نے ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ انہوں نے پوری زندگی شوہر کے نام پہ بتا دی۔ مسکراہٹ، آرزوئیں، ارمان، شوق،
دل کی چوکھٹ پہ قربان کر دیے۔ رنگ، خوشبو، تتلی، جگنو کو بھلا کر سیاہ رنگ اوڑھ لیا۔ اپنی ذات ترجیحات کو سرے عام پھانسی لگانا کبھی آسان نہیں ہوتا۔ آنٹی ایک عرصے سے یہ کام کرتی آ رہی ہیں۔ ان کی اتنی بڑی قربانی کے بدلے میں کیا ملا انہیں؟ کچھ بھی تو نہیں۔ وہ جیتی ہیں یا مرتی ہیں کسی کو کچھ فرق نہیں پڑتا، یہاں تک کہ آپ کو بھی نہیں۔ خاموش لب لیے وہ سنتا رہا۔ دادو جو کرتی ہیں وہ جانے، مگر آپ تو بیٹے ہیں، جنم دیا ہے انہوں نے آپ کو، پھر ماں سے اتنی بیگانگی۔ میں جب سے یہاں ہوں میں نے آپ کو کبھی آنٹی کے پاس جاتے نہیں دیکھا، کبھی ان سے بات کرتے نہیں پایا۔ لینا، آپ کی طرح میں بھی مما کو قصوروار نہیں ٹھہراتا۔ پسند کی شادی کرنا گناہ نہیں ہے، مگر ہماری سوسائٹی میں آج بھی دین سے بے بہرا لوگ ہیں جو پسند کی شادی پہ سزا دیتے ہیں۔ ہر انسان کی موت کا دن معین ہے۔ پپا کی زندگی کے دن پورے ہو گئے تھے سو وہ چلے گئے۔ نانا نانی کا بھی بلاوا آ گیا تھا۔ اب ایسے میں دادو جیسے لوگ مما کو سبز قدم کہیں، پورے ناموں سے بلائیں تو یہ ان کی ذہنی پستی کا ثبوت ہے اور کچھ نہیں۔ میں نے 9 عمری سے مما کو اپنی ذات میں مگن اور سیاہ رنگ میں دیکھا۔ تب مجھ میں دکھ، درد، سوگ کی سمجھ نہیں تھی، لیکن جیسے جیسے میں بڑا ہوتا گیا مما پہ ترس کی بجائے غصہ آنے لگا۔ دادو طنز کرتی ہیں، میں نے آج تک انہیں ایک لفظ نہیں کہا، صرف اس لیے کبھی تو مما کو احساس ہوگا کہ ان کا غصہ دادو مجھ پہ نکالتی ہیں۔ پھر سب بیکار رہا۔ مما خود سے انتقام لینے کے ساتھ ساتھ مجھ سے بھی انتقام لیتی رہی۔ باپ تو چھن ہی گیا تھا، ماں خود دور ہو گئی۔ مما کی ایک ایک تکلیف کا دکھ ہے مجھے۔ یہ بیگانگی، لا تعلقی میرے اندر کا غصہ ہے۔ کیوں انہوں نے خود سے مجھ سے نفرت کا رویہ رکھا ہوا ہے؟ کیوں خود پہ مجھ پہ ترس نہیں آتا انہیں؟ جنم دینے والی ماں کو بھی میرے غم کا احساس ہوا کہ اتنے بڑے گھر میں سب کے مما پاپا ہیں، میرے کزنز اپنے پرابلمز ان سے ڈسکس کرتے ہیں، میں کس سے کروں؟ کبھی مجھے راتوں کو ڈر لگتا تھا تب میں کس سے لپٹ کر سوؤں گا؟ کبھی انہوں نے سوچا؟ مما نے کسی کے ساتھ انصاف نہیں کیا، نہ اپنے ساتھ نہ میرے ساتھ۔ جن راہوں پہ بچے والدین کا ہاتھ تھامے چلتے ہیں ان راہوں پہ میں اکیلا چلا۔ کیریئر کیسے بنتا ہے، کون سی فیلڈ میرے لیے سوٹیبل ہے، اپنے لیے میں نے خود سوچا۔ مما کو تو آج تک میری فیوریٹ ڈش کا نہیں پتا۔ دونوں ہاتھ کی مٹھیاں میز پہ دھرے عفان مصطفیٰ لب کچل کر ضبط کی صحیح کر رہا تھا۔ لینا عباس کو احساس ہوا وہ عفان مصطفیٰ کو غلط سمجھ رہی تھی۔ پہلے وہ قصوروار لگ رہا تھا، اب وہ اسے قابل رحم لگ رہا تھا۔ آنٹی نے خود کو خول میں بند کر لیا تو آپ نے کیوں نہ توڑا یہ خول؟ آپ کی لا تعلقی بیگانگی نے کیا دیا آپ کو؟ وہ خود سے انتقام لیتی رہیں تو کیوں نہ روکا انہیں؟ آپ بیٹے ہیں عفان، ماں سے مانگ کر محبت کرتے شرم جھجک تو غیروں سے ہوتی ہے، اپنوں سے کیا شرم؟ وہ دھیمے سروں میں گویا تھی، وہ دل سے قائل ہوتا اپنی غلطی کا اعتراف کر رہا تھا۔ عفان، آنٹی نازک عورت ہیں، پہلے ہی ضرورت سے زیادہ ضبط کر چکی ہیں، مزید بیگانگی کا کھیل جاری مت رکھیے۔ کبھی کبھی سب کچھ ٹھیک نہیں ہوتا، ہمیں خود سب ٹھیک کرنا پڑتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو آنٹی کا ضبط جواب دے جائے اور آپ کے ہاتھ عمر بھر کا پچھتاوا آئے۔ آنٹی رشتوں محبتوں کی ڈسی ہوئی ہیں، ماں باپ بہنیں شوہر کوئی غمگسار نہیں تھا، انہیں کوئی ایسا شانہ نہیں ملا جس پہ سر رکھ کر کتھارسس کر سکیں۔ ان کے مردہ تن میں محبت کی گرمی پہنچائیے۔ ان کی ذات کو قلعے سے نکالنا ایک بیٹے کا کام ہے۔ انہیں محبت اور مان دیجیے، ان کی کچلی ذات کا غرور لوٹائیے، بتائیے کہ وہ آپ کے لیے خاص ہیں، وہ پھر سے جی اٹھیں گی۔ سامنے بیٹھی نازک سی لڑکی قطرہ قطرہ لفظ اس کے اندر اتار رہی تھی، وہ بغور دیکھ رہا تھا اسے۔ خود کو اور آنٹی کو بدلیے عفان، آنٹی کی محبت آپ کی محرومی کا مداوا بن جائے گی۔ اسے غور و خوض کرتا چھوڑ کر اٹھ گئی۔ وہ کتنی ہی دیر اس کی خالی کرسی پہ نظریں جمائے اس کا ایک ایک لفظ دہرا رہا تھا۔ اس کے قدم انکان کی انداز میں اٹھے اور مما کے دروازے پہ جا رکے۔ اس نے ناپ گھمائی، دروازہ کھلا تھا۔ مما آنکھوں پہ بازو رکھے لیٹی ہوئی تھیں۔ نائٹ بلب کی کم روشنی میں اس نے مما کو بغور دیکھا۔ کمزور، زندگی سے بیزار وجود اس کے سامنے تھا۔ وہ نیچے کارپیٹ پہ ان کے پیروں کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ پھر خبر ہی نہ ہوئی کب اس کی پیشانی مما کے پیروں سے جا لگی اور ان کے پیر بھیگنے لگے۔ وہ جاگ رہی تھی، جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ افی، ہزار ڈر اندیشے تھے جیسے وہ اپنے ساتھ کی گئی ناانصافیوں پہ باز پرس کرنے لگے گا۔ مما مجھے معاف کر دیں۔ وہ ان کے آگے دونوں ہاتھ جوڑے بیٹھا تھا۔ ماں نے تڑپ کر اسے خود سے لگا لیا۔ میں تمہاری گناہ گار ہوں بیٹا، مجھے معاف کر دو۔
کتنی ہی دیر دونوں ایک دوسرے میں کھوئے رہے۔ صبح ہو چکی تھی، سورج کی کرنیں روزنوں میں گھسی جا رہی تھیں۔ ورکنگ ڈے تھا، سو سب کو اپنی اپنی منزل پہ پہنچنے کی جلدی تھی۔ سب ناشتہ کر رہے تھے، اگلے ہی لمحے ہر کوئی ساکت رہ گیا۔ اپنے لیے چائے نکالتا عفان مصطفیٰ دنگ رہ گیا۔ سامنے سے مما سفید ساڑی جس کے کنارے ڈارک پرپل کلر کے تھے پہنے چلی آ رہی تھی۔ عفان مصطفیٰ چیئر پیچھے دھکیل کر مما تک گیا۔ مما یو آر لکنگ ویری پریٹی، وہ بچوں کے سے اشتیاق سے مسرت کا اظہار کر رہا تھا۔ لینا عباس کے ساتھ سبھی مسکرا دیے۔ یہ کیا نیا ڈرامہ ہے؟ دادوں کی دبنگ آواز پہ مما ہراساں ہو کر عفان مصطفیٰ کے پیچھے چھپ گئی۔ وہ آج بھی اتنی ہی ڈرپوک تھیں جتنی پہلے ہوا کرتی تھی۔ عفان کے ساتھ سب کو دادوں کا انداز برا لگا۔ اماں مصطفیٰ کے انتقال کو 24 سال ہو چکے ہیں۔ اپنی زندگی کے 24 برس راحمہ نے ایک بیوہ کی طرح کاٹے ہیں۔ آپ کی غیر منطقی باتیں برداشت کی، اب جب یہ جینا چاہتی ہے تو پلیز اسے جینے دیں۔ پہلے ہی میں نے آپ کی ناگوار باتیں نظر انداز کی۔ ظلم ہوتے دیکھ کر اس کے لیے آواز بلند نہ کرنا گناہ ہے۔ ہمیں رحمہ جتنا برداشت کا مادہ نہیں ہے۔ میں نہیں چاہتا ہمارے گھر میں کوئی تماشا ہو۔ بڑے تایا کی دبنگ آواز پہ دادو خائف ہو گئی۔ دادا جی کے بعد بڑے تایا کا فیصلہ حرف آخر ہوا کرتا تھا۔ دادو کو احساس ہو گیا کہ بیٹے نے آج ان کی سلطنت چھین لی۔ جب تک دادا جی کا سایہ تھا ان کی چلتی تھی، اور آج بیٹا انہیں بتا رہا تھا کہ ان کی سلطنت زوال پذیر ہو گئی۔ دادو چپ رہ گئیں۔ مما انہیں یکدم بہت بہادر لگنے لگی۔ راحمہ، مصطفیٰ ہمارا چہیتا بھائی تھا، اس کی بیوہ کے نسبت سے تم ہمیں ہمیشہ عزیز رہو گی۔ چھوٹے تایا نے مما کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ مان کے احساس نے ان کی آنکھیں نم کر دیں۔ اماں مجھے معاف کر دیں۔ دادوں کے دونوں ہاتھ تھامے گھٹنوں پہ پیشانی ٹکائے مما رو رہی تھی۔ کتنی دیر دادو برداشت کرتی رہیں، لیکن مما کا چہرہ اوپر نہیں اٹھا تو ان کا دل بند ہونے لگا۔ مصطفیٰ جب کبھی کوئی غلطی کرتے تھے تو اسی طرح معافی مانگتے تھے۔ شادی کے بعد بھی انہوں نے دادوں سے اسی طرح ان کے گھٹنوں پہ پیشانی ٹکا کر ان کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے معافی مانگی تھی۔ ان کی اس ادا پہ بڑی سے بڑی غلطی معاف کرنے والی دادوں نے ان کو جھٹک کر الگ کر دیا تھا۔ مصطفیٰ چلے گئے اور ان کے دل میں خلش چھوڑ گئے کہ کاش وہ انہیں معاف کر دیتی۔ اب مما ان سے معافی کی خواستگار تھی۔ دادوں نے مما کا چہرہ اٹھایا۔ ان کے مصطفیٰ کو عشق تھا اس چہرے سے۔ آنسوؤں سے بھیگا، درد میں ڈوبا چہرہ انہوں نے بے ساختہ سینے سے لگا لیا۔ میں نے معاف کیا تمہیں، تم بھی مجھے معاف کر دو۔ تمہیں دکھ دیتی ہوں تو میرا مصطفیٰ بھی یقیناً دکھی ہوتا ہوگا۔ دعا کرو وہ پرسکون ہو جائے۔ سبھی کی آنکھیں جھلملا گئی تھیں۔ دادوں کا پگھلنا لوہے کے پگھلنے کے مترادف تھا، مگر تغیر سے کسے انکار ہے؟ سب نے مما کو گلے لگایا تھا۔ مما نے جیسے آج نیا جنم لیا تھا۔ چھوٹی چاچی، اتنا بڑا حادثہ آخر ہوا کیسے؟ تابش کو اب تک وہ بندہ نظر نہ آیا۔ دائرے میں موجود سب کی نظریں مما پہ اٹھ گئیں۔ یہ تو تم اپنے گروپ کے 11ویں ممبر سے پوچھو، جسے پتھر میں جونک لگانا آتا ہے۔ مما کے مسکراتے جواب پہ سب کی نظریں 11ویں ممبر پہ جم گئیں۔ ایک ساتھ سب کی نظریں خود پہ محسوس کر کے گود پہ رکھا کشن ہاتھوں میں تھام کر لینا عباس نے چہرے پہ رکھ لیا۔ اس حرکت پہ سب ہنس دیے تھے۔ عفان مصطفیٰ نے کشن نیچے سے کھینچا، بے حد مسکراتے ہوئے ہولے سے بولا، تھینک یو۔ سحر ولا کا ہر مکین آج کل خوش تھا۔ دادو اور مما کی دوستی پہ ینگ جنریشن نے گھر میں چھوٹی سی پارٹی کی تھی۔ پھپھو کو دادو کا مما کو قبول کرنا ذرا بھی نہیں بھایا تھا، سو انہوں نے شرکت سے معذرت کر لی۔ دادو کو ان سے ایسی کمزرفی کی امید نہیں تھی۔ دادو پھپھو کے کہے پہ آنکھیں بند کر کے چلتی تھیں۔ آج انہیں احساس ہوا کہ ایسا کر کے انہوں نے سراسر غلط کیا تھا۔ مما شادی ہو کر آئیں تو داداؤں کے کان پھپھو ہی بھرتی تھی۔ دادو نے پھپھو کی نظر سے دیکھنا چھوڑا تو انہیں سب اچھا لگنے لگا۔ لڑکے لڑکیوں کی بے تکلفی پہ اکثر دادو کو کہتی، گھر میں جوان لڑکے لڑکیاں ہیں، آپ آنکھیں کھلی رکھا کریں، کل کو یہ کوئی حد پار کر گئے تو روتی رہیں گی۔ اور دادو کو ان کی ہنسی مذاق سے چڑ ہو گئی۔ ان کی شرارتیں اتنی معصوم ہوتی تھیں کہ ہنسی آ جاتی تھی۔ ابھی کل ہی تو وہ پانچوں لاؤنج میں موجود تھے۔ عفان مصطفیٰ کارپیٹ پہ پیر پھیلائے آنکھوں پہ بازو رکھے لیٹا ہوا تھا۔ اس کے گھٹنے پہ ہاتھ مارتے شام ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ پھر ان میں کسی بات پہ بحث ہونے لگی تو اون جھنجھلا کر تابش کو گھسیٹ کر اٹھانے لگا، تو چل میرے ساتھ،
کیوں؟ تابش حیران تھا۔ امی کے پاس۔ کیوں؟ امی سے مار کھلاؤں گا تجھے۔ اون نے اتنی معصومیت سے کہا تھا کہ خود دادو مسکرائے بغیر نہ رہ سکی تھی۔ آج شام ہی اون پریزنٹیشن کا کام کر رہا تھا۔ یار پریزنٹیشن میں ہمارے سر نے اولڈ وومن کا اسکیچ بنانے کا کہا ہے تاکہ جھریاں وغیرہ دکھا سکے۔ دادو کا بنا لو، علی نے آرام سے مشورہ دیا۔ بنا تو لوں لیکن دادو کے چہرے پہ جھریاں وغیرہ کہاں ہیں؟ اون کے جملے پہ سبھی تائیدی انداز میں سر ہلانے لگے۔ لڑکیاں دادو کو بیوٹی کوئن کہا کرتی تھیں۔ ایسے میں تابش نے سنجیدگی سے مشورہ دیا، تم بلا جھجک دادو کی تصویر اسکیچ کر لو، نیچے لکھ دینا ماڈرن دادو، یقین کرو پریزنٹیشن میں فرسٹ پرائز تم کو ہی ملے گا۔ فلک شگاف کہہ کہا لگانے پہ دادو بھی مجبور ہو گئی۔ کتنے معصوم و شرارتی تھے وہ، اور وہ انہیں کیا سمجھتی رہی تھی۔ انہیں ماضی کے رویے پہ تعصب ہونے لگا۔ رات کے کھانے کے بعد بڑوں کی محفل جمی تو بات چلتے چلتے شادی پہ جا رکی۔ علی شادی کے کب تک ارادے ہیں؟ بڑے تایا ابو استفسار کر رہے تھے۔ ان سب میں چونکہ علی ہی سب سے بڑا تھا اسی کا ذکر ہوا۔ 1 سال بعد پپا، علی کے منہ سے بے ساختہ نکل گیا۔ کمٹمنٹ ہے کسی سے؟ سوال پہ علی خفت سے سرخ ہو گیا۔ شیطانوں کی معنی خیز مسکراہٹ ظاہر کر رہی تھی کہ اس کا حشر کیا ہونے والا ہے۔ جی، اس نے ہولے سے اعتراف کیا۔ نمرا میرے فرینڈ کی سسٹر ہے۔ 1 سال کی پخ کیوں ہے؟ بڑے تایا بھی سوال کر رہے تھے۔ نمرا بی ایڈ کر رہی ہے، لاسٹ ایئر ہے اس کا۔ نمرا بی ایڈ کے بعد شادی کرنا چاہتی ہے، اچھی بات ہے۔ اور تابش میاں آپ کا کیا حال ہے؟ علی کی جان چھٹی تو تابش کی شامت آ گئی۔ سبھی ان کی درگت پہ محظوظ ہو رہے تھے۔ کہیں تم نے بھی کسی سے کمٹمنٹ تو نہیں کی؟ چھوٹے تایا شوخی سے پوچھ رہے تھے۔ نہ تاؤ جی، ایک بار ممی نے کہا تھا صرف گھر کی لڑکیوں کی عزت یہ جان کر نہ کرنا کہ یہ تمہاری بہنیں ہیں، بلکہ ہر راہ چلتی لڑکی کسی نہ کسی کی بہن ہے، ان پہ ہوٹنگ نہ کرنا، انہیں بھی بہن سمجھنا۔ سو مجھے تو ہر کوئی اپنی بہن ہی لگتی ہے۔ تابش کی بے چارگی پہ کہے چہارسو بکھر گئے۔ شام کے بعد عفان کی باری آئی تھی۔ پہلے اسٹڈی کمپلیٹ کر لوں، اس نے جان چھڑانی چاہی، مگر تاؤ جی خاص نیت سے بیٹھے تھے، اصرار پہ اسے کہنا پڑا، کمٹمنٹ ہے تاؤ جی۔ یعنی تم کسی کو پسند کرتے ہو؟ جی، اس نے جھینپتے ہوئے جواب دیا۔ پھر تاؤ جی نے باری باری لڑکیوں سے بھی استفسار کیا کہ اگر انہیں کوئی اچھا لگتا ہے تو اس کا نام بتا دیں۔ اس پر تائی جی نے انہیں سرزنش کی کہ بچیاں شرما رہی ہیں، اور تایا جی گویا ہوئے۔ لڑکے اور لڑکیوں دونوں کو یہ سوال جھینپنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اس جھجک کی وجہ سے ہم بچوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ شریعت میں دونوں کی پسند کو اہمیت دی گئی ہے۔ ہماری سوسائٹی میں لو میرج کو برا سمجھا جاتا ہے۔ لو میرج کا مطلب یہ نہیں کہ گھروں سے بھاگ کر شادی کی جائے۔ لڑکے یا لڑکی کی پسند ان کے والدین کو پتہ ہو، اور والدین کا بھی فرض ہے کہ ان کی پسند نہ صرف بیاہ کے لائیں بلکہ آنے والی لڑکی کو دل سے قبول کریں۔ ہمارے علی نے نمرا کو پسند کیا ہے، کل کو وہ بیاہ کر یہاں آ جائے گی تو تم اسے اتنی ہی محبت دینا جتنی اپنی پسند کردہ بہو کو دینے کا تم نے سوچ رکھا ہے۔ بچوں کی پسند کو انا کا مسئلہ بنانا مصطفیٰ اور رحمہ جیسی کہانیوں کو جنم دینے کے مترادف ہے۔ بڑے تایا جی کا ایک ایک حرف صحیح تھا، دادو بھی دل سے قائل ہو گئی۔ بڑوں کی نشست برخاست ہوئی تو سب ایک دوسرے کی کھینچائی میں لگ گئے۔ گھٹیا انسان، دوست کی بہن پہ نظر ڈالتے تجھے شرم نہ آئی؟ یہ اون تھا جو علی کو غیرت دلانے کی کوشش میں تھا۔ آپ کو کون پسند ہے؟ سب شرارت کر رہے تھے جب لینا نے عفان سے سوال کیا۔ سوری، اٹس ٹاپ سیکرٹ ناؤ۔ مجھے بھی نہیں بتائیں گے؟ اس نے بھرپور نظروں سے اسے دیکھا۔ جب کبھی میں نے اپنا یہ سیکرٹ کسی سے شیئر کیا تو یقین کریں وہ ہستی آپ ہوں گی۔ وہ بتانے کے موڈ میں نہیں تھا، وہ منہ بنا کے اٹھ گئی۔ وہ اس کی اس حرکت پہ بے ساختہ مسکرا دیا۔ دل تو چاہا بتا دے وہ تم ہی ہو، مگر وہ سب شیطان یہیں موجود تھے۔ افی کیا کر رہے ہو؟ ان کے بیڈ روم کا دروازہ دھاڑ سے کھلا تھا۔ ایک کے بعد ایک وہ 6 اندر داخل ہوئیں۔ سب میں آگے وردہ تھی، اسی نے پوچھا تھا۔ وہ چاروں ایک ہی بیڈ پہ دراز تھے جبکہ عفان مصطفیٰ سسٹم کے پاس کھڑا کام کر رہا تھا۔ آفیشیل لیٹر کا پرنٹ آؤٹ نکال رہا ہوں، کتنی دیر میں فری ہو جاؤ گے؟ اب کے ازکا نے پوچھا۔ 5-7 منٹ لگیں گے، اس کے بعد تم ہم لڑکیوں کو سنوبی لے کر جا رہے ہو، اریج نے دھونس سے کہا۔ کزنز، یہ دھونس ہے یا پیار؟ اس نے مسکراتے ہوئے پرنٹر کا بٹن پریس کیا۔ جو مرضی سمجھ لو، دانیہ کا سٹائل شاہانہ تھا۔
میں تو پیار ہی سمجھوں گا۔ مسکراتی شوق نظریں لائٹ پنک سوٹ میں ہم رنگ شال لیے لینا عباس پر تھی، جو علی سے نیوز پیپر پہ کچھ ڈسکس کر رہی تھی۔ ٹھیک ٹھیک بتاؤ، چل رہے ہو یا ان کی طرح بہانے گھڑو گے؟ امامہ نے چاروں کو غضبناک نظروں سے دیکھا۔ وہ جان گیا ان چاروں کی منت کرنے کے بعد اس سے رابطہ کیا گیا ہے۔ تم سب گاڑی میں بیٹھو، میں آ رہا ہوں۔ وہ پرنٹر سے پیپر نکال کر چیک کرنے لگا۔ لڑکے بھی تیار ہو گئے تو گویا ایک محاذ کھل گیا۔ سب ایک دوسرے پہ لفظوں سے گولہ باری کرنے لگے۔ اللہ کرے تمہیں ایسی بیوی ملے کہ تم لڑتے رہو اور وہ تمہیں سنے بھی نہیں۔ اون کے چیخنے پہ ازکا نے بددعا دی۔ اون یار دل پہ نہ لینا، میں نے سنا ہے ہر کسی کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ حشام کے سائڈ لینے پہ لڑکیاں چیخنے لگی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ سنوبی میں آئس کریم فالودہ انجوائے کر رہے تھے۔ عفان نے ساتھ بیٹھی لینا عباس کے کپ سے فالودہ شیئر کیا تھا۔ اس حرکت پہ وہ اسے دیکھنے لگی۔ آپ کو برا لگا؟ اس نے پوچھا۔ تمام کزنز ایک دوسرے کے کپوں کو بری نیت سے دیکھتے شیئر کر رہے تھے۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ عید الاضحیٰ کا چاند نظر آ گیا تھا۔ لڑکیوں کو عید کے جوڑوں، جوتے، چوڑیوں کی پڑی تھی تو لڑکوں کو قربانی کے جانور کی۔ اون نے تو بڑے تایا سے ضد کرنا شروع کر دی تھی کہ قربانی کا جانور جلد لایا جائے ورنہ وہ ناراض ہو جائے گا۔ اس کی بچگانہ ضد پہ بڑے ہنستے رہے تھے۔ پھر انہوں نے قربانی کا جانور لانے کی ذمہ داری انہیں سونپ دی۔ چھٹی کا دن تھا، تمام ہی لڑکے تیار ہو گئے اور تو اور لڑکیاں بھی ضد کر کے تیار ہو گئی تھیں۔ لینا عباس نے منڈی جانے سے معذرت کی، لیکن غدار کا لقب سننا پڑا تو اسے بھی جانا پڑا، اور اب منڈی میں ان کا گروپ سرگرم عمل تھا۔ لڑکیاں گاڑی میں ہی بیٹھی ہوئی تھیں، لڑکے مذاق اڑا رہے تھے۔ توبہ، اتنے روپوں میں تو میں 2-3 انسان خرید لوں۔ بیل کی قیمت سن کر تابش بدک گیا۔ تو پھر جانوروں کی منڈی میں کیا کر رہے ہو؟ بیل والے کو اس کا جملہ پسند نہ آیا۔ اون بیل کی دم چیک کر رہا تھا۔ دانت پورے ہیں؟ اون بیل کا منہ دیکھنے کو جھکا تو اس کا مالک جھنجھلا گیا۔ غالباً بیل اس کا چہیتا تھا، تبھی اون کی کارروائی اسے گراں گزر رہی تھی۔ اصلی ہے نا؟ حشام نے بزلہ سنجی دکھائی۔ آپ اس کی صحیح قیمت بتائیں۔ عفان بیل لینے کے موڈ میں تھا۔ وہ لوگ بھی باہر اتر گئی گاڑی سے۔ بیل والا عفان سے مول تول کرنے لگا تو اب اون نے رازداری سے بیل کی سینگیں کھینچ کر اصلی اور نقلی کا پتہ لگانا چاہا۔ بیل کو یہ چیکنگ ایک آنکھ نہ بھائی۔ اس نے اپنا منہ اون کی طرف کیا۔ اون جلدی سے پیچھے ہٹ گیا۔ بالآخر یہی بیل خرید لیا گیا۔ کھلی گاڑی میں بیل کے ساتھ اون، تابش اور حشام چلے گئے تو وہ لوگ بھی اپنی گاڑی کی طرف بڑھنے لگے۔ تبھی کہیں سے رسہ تڑوا کر موٹا تازہ بیل بھاگ کھڑا ہوا۔ منڈی میں شور مچ گیا۔ خریداری کو آئی خواتین، لڑکیاں خوف سے چیخنے لگیں۔ ان سب کی چیخ بے ساختہ تھی۔ بیل کا رخ انہی کی طرف تھا۔ دانیہ، عریج، ازکا اور امامہ جو حواس قابو میں کرتے ہوئے سائیڈ پہ ہو گئی تھیں، جبکہ وردہ اور لینا خوف سے اپنی جگہ کھڑی رہ گئیں۔ عفان نے ان دونوں کو کھینچ کر اپنے پیچھے کر لیا۔ نتیجتاً بیل کی سینگ بائیں شانے کی پشت سے رگڑ کھاتی چلی گئی۔ لوگ بیل پکڑنے کی کوشش میں بھاگ رہے تھے۔ اس کے شانے سے بہتے خون پہ حواس باختہ ہوتی لینا نے اپنی ہتھیلی اس کے شانے کی پشت پہ رکھ دی۔ علی، خون! وہ بے ساختہ چلائی۔ علی ان چاروں کے پاس کھڑا تھا۔ عفان کو زخمی ہوتے دیکھ لیا تھا اس نے۔ وہ تیزی سے ان تک آیا۔ علی، ہاسپٹل چلو، بہت خون نکل رہا ہے۔ اس کی جان پہ بن آئی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، اس نے اپنی پشت سے لگی لینا کو تسلی دی۔ اس نے بائیں ہاتھ سے اس کا بازو گھیرے میں لے کر دایاں ہاتھ زخم پہ سختی سے جما کر اسے مڑنے سے روکا۔ زیادہ موومنٹ مت کیجیے، بلیڈنگ بہت ہو رہی ہے۔ کمزور دل لڑکی خون دیکھ کر رو دینے کو تھی۔ علی گاڑی نکال لایا۔ تھوڑی دیر بعد وہ قریبی ہاسپٹل میں تھے۔ گوشت پھٹ گیا تھا، ڈاکٹر نے ٹانکے لگائے تھے۔ تم سب کے منہ تو ایسے بنے ہوئے ہیں جیسے ٹانکے تم لوگوں کو لگے ہوں۔ عفان مصطفیٰ ان کے فکر مند چہروں کو دیکھتے ہوئے مسکرایا تھا۔ ٹانکا لگواتے ہوئے بہت درد ہوا تھا۔ لینا عباس اتنی معصومیت سے سوال کر رہی تھی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی سب کے سب مسکرا دیے۔ خود عفان کی مسکراہٹ بھرپور تھی۔ فکر مند چہرے کو اس نے محبت سے دیکھا، پھر ہولے سے کہا، نہیں۔ سبھی عفان مصطفیٰ کو VIP ٹریٹمنٹ دے رہے تھے۔ تایا جی نے اسے آفس سے چھٹی دے دی تھی۔ گھڑی گھڑی مما دلیا جوس لیے آ رہی تھیں تو کبھی تائی چاچی اسے ڈانٹنے لگتی تھی کہ زیادہ ہیلو نہیں، ٹانکے کھل جائیں گے۔ سب کی نصیحتیں سن کر وہ خود کو کسی خطرناک بیماری میں مبتلا محسوس کر رہا تھا۔
حادثے کا سن کر دادو نے کالے بکرے کا صدقہ دیا تھا۔ وہ یک ٹک دادو کو دیکھتا رہا تھا اور دادو اسے۔ عزیز بیٹے کا جگر گوشہ تھا وہ۔ آج تک اسے دشمن کی نگاہ سے دیکھتی رہی تھی، برے نام سے پکارتی رہی۔ اس نے پلٹ کر کبھی جواب نہیں دیا تھا۔ اب اگر اسے کچھ ہو جاتا تو کون بنتا ان کے مصطفیٰ کا وارث؟ بعض سوال اتنے کڑے ہوتے ہیں کہ جواب میں ہار جانے کو دل چاہتا ہے، مگر وہ بڑی تھی۔ یہ بات محسوس کر کے عفان مصطفیٰ ان تک گیا۔ دادو مجھے معاف کر کے گلے لگا لیں۔ لہجہ اتنا معصوم تھا کہ اگلے ہی پل دادو کی آنکھوں سے ندامت کے موتی بہنے لگے۔ اس نے خود ہی دادو کے بوڑھے وجود کو اپنے مضبوط بازوؤں میں بھر لیا۔ تمام گلے شکوے مٹ گئے تھے۔ دروازے پہ دستک دے کر لینا عباس کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ سسٹم آن کیے گانے سننے کے ساتھ ساتھ کام بھی کر رہا تھا۔ عفان آن ہے یہاں؟ اس نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ یہاں تو نہیں ہے، بیل کی خدمت میں لگا ہوگا۔ وہاں بھی دیکھ آئی ہوں، کوئی کام ہے اس سے؟ کام تو ہے مگر چاچی کو وہی ڈھونڈتی رہی ہیں۔ وہ دروازے پہ کھڑی بتا رہی تھی۔ ہو سکتا ہے باہر گیا ہو، حشام کے ساتھ کہیں جانے کی بات کر رہا تھا۔ اوکے، وہ پلٹنے لگی۔ لینا جانے کس جذبے کے زیر اثر پکار بیٹھا۔ ہاں، وہ متوجہ ہوئی۔ وہ چیئر پیچھے دھکیل کر اٹھ کھڑا ہوا، قدم کمرے کے بیچوں بیچ آ کر رک گئے۔ بیج کلر کے سوٹ میں ہم رنگ شال شانوں پہ ڈالے منتظر نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ مجھے تم سے کچھ باتیں کرنی تھی۔ کہیے، یوں کھڑے کھڑے سنو گی؟ آفر کرو گے تو بیٹھ بھی جاؤں گی، وہ شوخی سے بولی۔ پلیز، وہ اس کے اشارے پہ کشن پہ بیٹھ گئی۔ دوسرا کشن گھسیٹ کر وہ مقابل بیٹھ گیا۔ بلیک جینز، لائٹ پنک ہائی نیک میں ملبوس خوبصورت ہیئر کٹ کے ساتھ کسی قدر الجھا نظر آ رہا تھا۔ اینی پرابلم عفان؟ ہمدردی سے اس نے پوچھا۔ اس نے نظریں لینا کے چہرے پہ جما دی اور نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، پرابلم تو پہلے تھی مگر تم نے آ کر سارے پرابلم حل کر دیے۔ مما کو ایک نئی زندگی دی، خود میں تمہارا شکریہ ادا کرنے کی ہمت نہیں پاتا۔ نظریں ممنون تھیں۔ ڈونٹ بی فارمل عفان، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ وہ انکساری سے جھکی۔ تم نہ مانو مگر تمہاری ذات نے مجھے جینے کا ڈھنگ سکھایا۔ پہلے جو زندگی بیکار لگتی تھی، کسی حد تک سائیکو پرسنالٹی تھا میں۔ مما کی بیگانگی کا بدلہ خود کو اگنور کر کے لیتا رہا۔ دادوں کے ہر طنز پہ ضد میں آ کر وہی کام کرتا جس سے انہیں چڑ ہوتی۔ تم نے سکھایا کہ کسی بھی عمل کا الٹ رد عمل کبھی نہیں دینا چاہیے۔ کوئی نفرت کرے تو جواب میں محبت دو، کوئی اگنور کرے تو اسے اہمیت دو تاکہ زیادتی کرنے والے کا ضمیر اسے خود ملامت کرے۔ نفرت کا جواب نفرت سے تو ہر کوئی دیتا ہے، کوئی ہمیں ایک بار اگنور کرتا ہے تو ہم اسے 10 بار اگنور کرتے ہیں۔ یہ درست نہیں ہے۔ اس سے دلوں میں دوری آ جاتی ہے، انجانی خلیج دن بدن بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ایک دن یہ خلیج اتنی بڑھ جاتی ہے کہ رشتوں کی ڈور ٹوٹ جاتی ہے، پھر بھلے لاکھ گانٹھ لگے پہلے جیسی پائیداری نہیں ملتی۔ تمہارے اندر موجود سب اچھا دیکھنے کی لگن نے نہ صرف ہمارے درمیان موجود ڈور کو ٹوٹنے سے بچایا بلکہ مجھے نیا روپ بخشا، میرے جذبوں کو جگا کر احساس دلایا کہ میں بھی نارمل انسان ہوں۔ تمہارے وجود نے میری تنہائی، میرے اکیلے پن کو ختم کیا۔ عفان مصطفیٰ پوری سچائی سے بتا رہا تھا۔ اس کے لبوں سے ادا ہوتے ہر جملے پہ لینا عباس کا منہ کھلتا جا رہا تھا۔ تمہاری آمد کے روز اول سے تمہارے وجود نے آکٹوپس کی طرح مجھے جکڑ لیا۔ تمہارے وجود کے سحر سے میں بچ نہ سکا۔ انفیکٹ میں ایسا چاہتا بھی نہیں تھا۔ میں نے جس طرح بے رنگ زندگی گزاری تھی، صنف نازک کے لیے کبھی اس نظریے سے سوچا بھی نہیں تھا۔ لیکن اب میرا پاگل دل چاہتا ہے کہ میں جب کبھی رات دیر سے آؤں تو تم میرا انتظار کرو، مجھے کافی بنا کر دو۔ جب کبھی مجھے کوئی زخم آئے تو تمہارا ہاتھ مرہم بن کر زخم پہ آ پڑے تاکہ مجھے کسی درد، کسی اذیت کا احساس نہ ہو۔ میں ایک نئی زندگی میں ڈھلنا چاہتا ہوں، تمہارے ساتھ بہت دور تک چلنا چاہتا ہوں۔ عفان مصطفیٰ دلی جذبات آشکار کرتا جا رہا تھا۔ وہ ساکت رہ گئی۔ عفان پلیز، اس نے ہاتھ اٹھا کر اسے مزید کچھ کہنے سے باز رکھا۔ تمہیں میرے انداز سے ایسا کب لگا عفان؟ وہ ٹھٹک کر اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ تم مجھے پسند نہیں کرتی؟ لب کچلتے ہوئے اس نے پوچھا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا، پھر بغور عفان مصطفیٰ کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اسی کا عکس روشن تھا۔ میں تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں تو کیا قباحت ہے اس میں؟ عفان، آئی ایم آلریڈی انگیج۔
لینا عباس نے ہولے سے جیسے سور پھونکا تھا۔ وہ پہلے سمجھ نہ پایا، جب جملے کا مفہوم سمجھ آیا تو شاکڈ رہ گیا۔ تم مذاق کر رہی ہو؟ وہ بے یقین تھا۔ 1 سال پہلے میری انگیجمنٹ ہو چکی ہے، وہیں سعودی عرب میں۔ ہمارے پڑوسی ہیں وحید، ان کی فیملی سے ہمارے پرانے تعلقات ہیں۔ سر جھکائے وہ بتا رہی تھی، وہ ساکت نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ غیر متوقع حقیقت اس سے قبول نہیں کی جا رہی تھی۔ میری ہمیشہ سے کوشش رہی کہ میرے آس پاس سب خوش رہیں۔ میرے کسی انداز سے اگر تمہیں غلط فہمی ہوئی تو میں معذرت چاہتی ہوں عفان۔ وہ بوجھل دل سے اٹھ گئی۔ عفان مصطفیٰ کی بے رنگ زندگی میں نیا رنگ بھرا ہی تھا کہ رنگ پھیکے پڑ گئے۔ وہ جس نے کبھی محبت کرنے کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا، اسے پہلی نظر کی محبت ہوئی بھی تو کس سے، جو پہلے ہی کسی سے انگیج تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیسے قصوروار ٹھہرائے، لینا عباس کو جس نے اسے رنگین جذبوں سے روشناس کرایا، یا خود کو جس نے دل کی انگلی تھامے خوابوں کا ریت گھروندہ بنا لیا تھا، یا پھر قسمت کو۔ پوری رات اس نے تپتے لاوے میں بہتے ہوئے گزاری تھی۔ تشنا وجود العطش العطش چلا رہا تھا، آنکھیں صحرا کی طرح ویران ہو گئی تھیں۔ ایک ہی رات نے اسے سوکھا درخت بنا ڈالا تھا۔ درو دیوار کاٹنے لگے تو آفس چلا آیا۔ دن بمشکل گزرا تو دل نے رات کو گھر جانے سے انکار کر دیا۔ گھر جاتا تو وہ دشمن دل نظر آتی اور محرومی کا احساس دو چند ہو جاتا۔ لمبی آڑی ٹیڑھی سڑکوں پہ کوئی کب تک رہ سکتا ہے؟ راستے منزل تو نہیں ہوتے، نہ ہی ٹھکانہ بنتے ہیں۔ گھر آیا تو روح فرسا خبر منتظر تھی۔ لینا کی نانی لوٹ آئی تھی اور وہ لینا کو اپنے ساتھ لے جانے آئی تھی۔ اپنے کمرے میں بند ہو کر اس نے آنکھوں پہ بازو رکھ لیا۔ صبح سب اپنی اپنی راہوں میں چل دیے تھے، مگر وہ یوں ہی پڑا رہا جیسے زندگی ہار آیا ہو۔ افی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وردہ تشویش سے اس سے پوچھ رہی تھی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ تمہیں دادو بلا رہی ہیں۔ وہ اٹھ کر چل دیا۔ لاؤنج میں سب کے درمیان بیٹھی لینا عباس پہ نظریں ایک لہجے کو ٹھٹکیں، پھر وہ دادو سے لگ کر بیٹھ گیا۔ کل سے دیکھ رہی ہوں بجھے بجھے ہو، سب کے ساتھ ناشتہ بھی نہیں کیا، طبیعت ٹھیک ہے نا؟ دادو فکر مندی سے پوچھ رہی تھی۔ سب کی نظریں اس پہ اٹھ گئیں۔ اس نے بے ساختہ لینا عباس کو دیکھا۔ اس نے نظریں چرا لی۔ لینا کو گھر ڈراپ کر دو۔ سیما تو کل ہی اسے لے جانے پہ بضید تھی، مگر میں نے ایک دن مزید روک لیا۔ کتنے پیار سے رہ رہی ہمارے ساتھ، ایک دم سے کیسے جانے دیتی؟ دادو گویا تھی۔ عفان مصطفیٰ کی نظریں خود پہ دیکھ کر وہ مما کی طرف متوجہ ہو گئی۔ میں چینج کر کے آتا ہوں۔ واپس آیا تو سب الوداعی کلمات کہہ رہے تھے۔ لینا عید ہمارے ساتھ کرنا، سعودی عرب جانے سے پہلے ضرور ملنا، لڑکیاں وعدے لے رہی تھیں۔ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ کر اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ وہ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ گئی۔ گاڑی مین روڈ پہ آ گئی تھی۔ گزشتہ واقعے کے بعد سے دونوں میں بات نہیں ہوئی تھی۔ عفان مصطفیٰ نے ہر دلیل دے کر خود کو بہلانا چاہا تھا۔ وہ کسی کی منگیتر ہے جان کر اس کے خیال کو دل سے نکالنے کی کوشش کی تھی، مگر سب بے سود۔ ڈارک پرپل سوٹ پہ وائٹ شال لیے وہ خاموش تھی۔ وہ مرر میں اسے دیکھ رہا تھا۔ لینا عباس نے تعصب سے اسے دیکھا۔ 2 دن کی بڑی شیو خاصا تھکا تھکا ظاہر کر رہی تھی۔ ایک ہی رات نے اس پہ گہرا اثر چھوڑا تھا۔ اس کا وجود اندیکھی آگ میں سلگ رہا تھا۔ دونوں ہی اپنی جگہ خاموش تھے۔ وہ گاڑی روک کر اتر آیا، سامان نکال کر دروازے پہ رکھا۔ وہ بھی نیچے اتر آئی۔ گاڑی کے بونٹ پہ ہاتھ دھرے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ بغور اسے دیکھ رہا تھا۔ جی تو نہیں چاہ رہا تمہیں الوداع کہوں۔ تم اس گیٹ کے اندر داخل ہو جاؤ گی اور میں یہاں کھڑا تمہارے قدموں کے نشان گنتا رہوں گا، مگر تمہیں جانا تو ہے، مجھے الوداع تو کہنا ہی پڑے گا، کیونکہ تمہیں روک لینے کا استحقاق نہیں رکھتا۔ خود اس نے اذیت سے مسکراتے ہوئے لب بھینچ لیے۔ خود کو اذیت دے کر کچھ حاصل ہے؟ لینا نے تعصب سے سوال کیا۔ سب جاننے کے بعد بھی؟ میرا دل میرے بس میں نہیں۔ اس نے بے چارگی سے مکہ گاڑی کے بونٹ پہ مارا۔ نظر چرا کر اس نے ڈور بیل بجا دی۔ اس دیوانے کی دیوانگی سے اسے خوف آنے لگا تھا۔ لینا، پکار بڑی گمبھیر تھی، اسے مڑنا پڑا۔ عفان مصطفیٰ مٹھی بند کیے اس کی طرف بڑھائے مقابل تھا۔ کیا ہے یہ؟ نظریں بند مٹھی پہ تھیں۔ آپ ہاتھ تو بڑھائیں۔ اس کی ہتھیلی میں کان کے انداز میں پھیل گئی۔ بائیں ہاتھ سے اس کی کلائی تھام کر پھیلی ہتھیلی پہ اپنی خالی مٹھی کھول دی۔
عفان مصطفیٰ اپنی ساری خوشیاں، ساری محبتیں آپ کے نام کرتا ہے۔ سرحد سے مٹھی بھینچ کر وہ ہراساں نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ واچ مین نے گیٹ کھول دیا تھا۔ لب بھینچے اس نے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ لینا وہ لان کی نیم تاریک سیڑھیوں پہ کافی دیر سے خود میں گم بیٹھی تھی۔ سرد ہوا شجر سے گلے ملتی، شور مچاتی وجود سے ٹکرائی تو دل کے آس پاس ایک سرگوشی ہوئی۔ سرگوشی بڑی مانوس تھی۔ اس نے بے ساختہ چہار سو نظریں دوڑائیں مگر وہ کہیں نظر نہ آیا۔ مانوس سے دکھ نے اسے لپیٹ میں لے لیا تھا۔ ماما پاپا سے فون پہ لمبی بات کر کے، سحر ولا میں گزارے ایک ایک دن کا ذکر کرتے، گفتگو میں کتنی بار عفان مصطفیٰ کا ذکر آیا تھا، تب زبان بنا رکے چلتی جا رہی تھی۔ اب جب نانو سونے کی تاکید کر کے چلی گئیں تو وہ شروع دنوں کے چاند کو دیکھتی کہیں کھو گئی تھی، اس دیوانے کی باتوں میں جس کے لہجے میں جنون بولتا تھا، جہاں عشق کروٹ لیتا تھا، سحر کا بسیرا تھا۔ سارے خیال، ساری سوچیں عفان مصطفیٰ تک آ کر دم توڑ گئی تھی۔ اس نے نفی میں سر ہلا کر خود کو باز رکھنے کی کوشش کی تھی، دھیان کا ہر رخ وحید کی طرف موڑنے کی کوشش کی، مگر دھیان موز اور گھوڑے کی طرح عفان مصطفیٰ کی طرف سرپٹ دوڑے جا رہا تھا۔ اپنے لیے کافی بنانے لگی تو سماعت میں چپکے سے کسی نے سرگوشی کی، میرا پاگل دل چاہتا ہے کہ آپ مجھے کافی بنا کر دیں۔ کبھی کبھی ایک لمحہ ہمیں خود پہ منکشف کر دیتا ہے۔ لینا عباس بھی جان گئی تھی کہ عفان مصطفیٰ نے اسے اپنے سحر میں جکڑ لیا ہے۔ جب وہ نگاہوں کے قریب تھا تب دل پرسکون تھا، اب اس کی دوری پہ دل بے کل ہو رہا تھا۔ دل اسی صورت میں اسی نگاہ کا طالب تھا۔ موجودہ سچویشن نے اسے ہراساں کر دیا۔ دل کی نگری کب بدلی، دھڑکنوں نے کب عفان مصطفیٰ کے نام پہ دھڑکنا شروع کیا، وہ بے خبر تھی۔ اپنا وجود عفان مصطفیٰ کا سونپ کر وہ اپنی اور اس کی خوشی کا سامان کرنا چاہتی تھی۔ صرف عفان نہیں، وہ بھی اس کے سنگ بہت دور تک چلنا چاہتی تھی، مگر بے اختیار، بے بس لاچار تھی۔ سال بھر پہلے ہی وحید نے اس کے ہاتھ میں انگوٹھی ڈالی تھی۔ وحید کی فیملی سعودی عرب میں ان کے پڑوس میں آباد تھی، سالوں سے جان پہچان تھی۔ وحید کے والدین نے اس کے ماں باپ سے اسے مانگا تھا اور انہوں نے ہاں کر دی کہ لینا عباس نے آج تک ان کے کسی فیصلے سے انحراف نہیں کیا تھا۔ جب مما نے وحید سے منگنی کے بارے میں بتایا تب وہ چپ ضرور ہو گئی تھی۔ وحید عرب ایئر لائن میں انجینئر تھا، خوش شکل، خوش گفتار تھا، بظاہر اس میں برائی نہیں تھی، مگر اس کی بے حجاب نگاہیں لینا عباس کو کبھی نہیں بھائی تھیں۔ منگنی کے بعد بھی وہ بس لیے دیے رہتی تھی۔ عفان مصطفیٰ ویسا ہی تھا جیسا اس کے تصور میں لائف پارٹنر کا امیج تھا، مگر حقیقت یہ تھی کہ وحید اس کا مستقبل تھا اور لینا عباس کو حقیقت قبول کرنے میں دشواری ہو رہی تھی۔ عبید آیا بیٹھا تھا، دادو نماز پڑھ رہی تھی، وردہ اسے آپ بیٹھیے کہہ کر کچن سمیٹنے میں جت گئی۔ سردیوں کی راتیں تھیں، سب اپنے اپنے کمروں میں تھے۔ دادو نے ٹھیک سے دعائیں بھی نہیں مانگی تھیں کہ وردہ کے چیخ چیخ کر بولنے پر جلدی سے جائے نماز لپیٹ کر اپنے کمرے سے باہر آئیں۔ لاؤنج کے منظر نے انہیں ایک پل کو ٹھٹکا دیا تھا۔ عفان نے عبید کا کالر پکڑ رکھا تھا۔ لاؤنج میں تمام فیملی ممبرز کھڑے تھے، سبھی غم و غصے سے سرخ ہو رہے تھے۔ وردہ مما سے لگی چیخ رہی تھی، عفان نکالو اس گھٹیا انسان کو یہاں سے، اسے تو دیکھ کر ہی گھن آتی ہے۔ کیا ہوا ہے وردہ، کیا کہہ رہی ہو تم؟ دادو سچویشن سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ افی اس کا کالر چھوڑ دو۔ بڑے تایا کی سرد آواز پر اس نے کالر چھوڑ کر اشتعال سے اسے پرے دھکیل دیا۔ عبید تیر کی طرح دادو کے پاس آیا۔ نانو، وردہ جھوٹا الزام لگا رہی ہے۔ میں جھوٹا الزام لگا رہی ہوں؟ ذلیل انسان، تم نے مجھ سے بدتمیزی کی کوشش کی ہے۔ وردہ کے روم روم سے آگ نکل رہی تھی۔ نانو، یہ مجھے آپ سب کی نظروں سے گرانے کی کوشش کر رہی ہے۔ دادو کے دیکھنے پہ وہ گڑبڑا گیا۔ میں تمہیں کیا گراؤں گی، تم تو پہلے ہی پستی میں گرے ہوئے ہو۔ شروع سے ہی ہم پہ بری نیت رکھتے ہو، فاحش باتیں کرتے ہو۔ آج مجھے کچن میں تنہا دیکھ کر تم نے دست درازی کی کوشش کی۔ کتنے کمینے ہو تم کہ اپنے کزنز پہ بری نیت رکھتے ہو۔ دادو، ہم کزنز عبید سے بدکتی ہیں اس لیے نہیں کہ یہ آپ کا چہیتا ہے، صرف اس لیے کہ اپنی گندی نظر سے ہمیں سالم نگلنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ اس گھر میں ہمارے کتنے ہی کزنز ہیں، مگر سب ہمیں بہن سمجھتے ہیں، عزت دیتے ہیں، اور یہ شخص… وردہ کے آنسو نکل گئے، مما نے اسے ساتھ لگا لیا۔
عفان نے مٹھیاں بھینچ لیں۔ اگر بڑے موجود نہ ہوتے تو ابھی عبید کا حشر برا ہو جاتا۔ وردہ ٹھیک کہہ رہی ہے عبید، بڑے تایا کا جلال دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ وردہ جھوٹ کیا ہے؟ اگر وردہ جھوٹ کہہ رہی ہوتی تو تمہاری پچھلی جاب سے تمہیں کریکٹر لیس کا سرٹیفکیٹ دے کر کیوں نکالا گیا؟ جس لڑکی کی شکایت پہ تمہیں نکالا گیا وہ میرے دوست کی بہن ہے۔ اس نے مجھے غصے سے کہا کہ اگر عبید تمہارا کزن نہ ہوتا تو میں اپنی بہن سے بدتمیزی کرنے والے کو شوٹ کر دیتا، اور میں نے غصے سے کہا تھا کہ اگر تمہارا کزن میری بہن سے بدتمیزی کرتا تو میں پہلے اسے شوٹ کرتا، بعد میں تمہیں اطلاع دیتا، کیونکہ عزت میں رشتہ داری نہیں دیکھی جاتی۔ حشام غصے سے بے قابو ہو رہا تھا۔ عبید کا سر جھکا تھا۔ اگلے ہی پل دادو کا تھپڑ اس کے گال پہ پڑا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، وہ لب بھینچے بھینچے چیخی تھی۔ وہ کچھ دیر اور رکتا تو اس کا برا حشر ہو جاتا، ناچار اس نے نکل جانے میں ہی عافیت سمجھی۔ عبید ان لوگوں میں سے تھا جن کی بے حجاب بے باک نظریں عورت کے جسم کو نظروں ہی نظروں میں نگلنے کی خواہش مند ہوتی ہیں۔ اس کی بے حجاب و گندی نگاہوں سے ذو معنی باتوں سے لڑکیاں بدکتی تھیں۔ یہ بات انہوں نے اپنے تک ہی رکھی کہ عبید جیسا بھی ہے تو پھپھو کا بیٹا، اور آج اسی پھپھو کے بیٹے نے موقع غنیمت جان کر وردہ سے بدتمیزی کی تو وہ چپ نہ رہ سکی۔ اسے چپ رہنا بھی نہیں چاہیے تھا۔ بدکار و بد نیت انسان کی پردہ پوشی کر کے خدا نخواستہ نقصان بھی اٹھانا پڑ سکتا تھا۔ دادو چہیتے پوتے نواسے کو کبھی تھپڑ نہ مارتی، مگر وہ جانتی تھی کہ ایک لڑکی باپ بھائی کے سامنے اتنا بڑا جھوٹ نہیں بول سکتی۔ لینا عباس مہینہ بھر رک کر گئی تھی۔ ان کی نظر ہر پر لڑکوں پر تھی، مگر انہوں نے انہیں حد کراس کرتے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ لینا بھی بلا جھجک ان کے پاس بیٹھ جاتی تھی، جو اعلان تھا اس بات کا کہ اسے ان لڑکوں پر بھروسہ ہے۔ اگر ان کے پوتے نیت و نظر کے برے ہوتے تو عبید کی طرح لینا ان سے بھی بدکتی، مگر وہ مطمئن رہتی تھی۔ تھپڑ انہوں نے عبید کو نہیں اپنی اندھی عقل کو مارا تھا۔ وردہ بہت ڈسٹرب ہو گئی تھی، سب اس کی دل جوئی کر رہے تھے۔ وردہ فارگیٹ اٹ گڑیا، ہم ہیں نا تمہارے بھائی، ہمیں فخر ہے کہ ہماری گڑیا بہادر ہے جو غلط بات پہ خاموش نہیں رہی۔ کہو گی تو عبید کا حشر بھی بگاڑ دیں گے۔ وردہ کا سر شانے پہ رکھے عفان مصطفیٰ اس کی دل جوئی کر رہا تھا۔ دادو کو با کردار اور بد کردار میں فرق نظر آ گیا تھا۔ 2 دن بعد عید تھی، گھر میں عید کی گہما گہمی نظر آ رہی تھی۔ وردہ اس ٹینشن سے نکل آئی تھی۔ لینا عباس ان سے مسلسل رابطے میں تھی۔ عفان مصطفیٰ کے شب و روز گھر والوں کی نظر میں تھے۔ اس کا گمسم رہنا، ڈھنگ سے کھانا نہ کھانا، اختر شماری کرنا، سب کے علم میں تھا۔ مما کے ساتھ سب نے کئی بار اس سے پوچھا، مگر وہ ٹال جاتا۔ لینا عباس کو دیکھے کئی روز بیت گئے تھے۔ وہ کوئی حق بھی تو نہیں رکھتا تھا جو دھڑلے سے جا کر مل آتا۔ لینا، کیا کبھی تمہارا دل مجھ سے ملنے کو نہیں مچلتا؟ کتنی ہی بار بے مقصد تمہارے گیٹ تک چکر لگائے ہیں، مگر اندر جانے کی ہمت نہیں ہوتی۔ وحید کا احساس بچھو کی طرح ڈنک مارتا ہے۔ میں نے وحید کو نہیں دیکھا، نہ ہی اس کے بارے میں کچھ جانتا ہوں، مگر اس کا نام ذہن میں آتے ہی دل میں آگ کی بھٹی جل اٹھتی ہے۔ ایک اجنبی شخص سے نفرت محسوس ہوتی ہے۔ کاش کہ تم پہلے مجھے مل جاتی، تب میں کسی وحید کو ہمارے درمیان نہیں آنے دیتا۔ لڑکیاں شاپنگ سے لوٹی تھیں۔ تائی، چاچی، مما، دادو سب لاؤنج میں براجمان تھے۔ لڑکیاں اپنی چیزیں دکھا رہی تھیں اور لڑکے ان کی دکانیں چھاننے کی شکایت بیزار انداز میں کر رہے تھے۔ نیچے کارپیٹ پہ کشن پہ کوہنی رکھے ہتھیلی میں چہرہ ٹکائے نیم دراز عفان ان کی نوک جھونک پہ مسکرا رہا تھا۔ السلام علیکم۔ لینا عباس ان کے روبرو تھی۔ وہ جھٹکے سے سیدھا ہو گیا۔ ارے بے وفا لڑکی، سب اس پہ چڑھ دوڑی۔ سب کی باتوں کا جواب دیتی وہ بڑوں سے دعائیں لے رہی تھی۔ عفان مصطفیٰ کی نظریں اس پر سے ہٹ نہیں رہی تھی۔ کافی کلر کے سوٹ میں ہم رنگ شال لیے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اپنی بے خودی کا احساس اسے خود نہیں تھا، مگر مما اور دادوں نے اسے جھٹکے سے سیدھا ہوتے بغور دیکھا تھا، اور اب اس کے کھلے چہرے کو نہ صرف دیکھ رہی تھی بلکہ پڑھ بھی رہی تھی۔ کافی دیر بعد تائی جی کو ٹوکنا پڑا۔ لڑکیوں، لینا اتنے دن بعد آئی ہے، چائے کافی ہی پوچھ لو۔ تائی جی، میں مہمان تھوڑی ہوں، دل چاہے گا تو خود کہہ دوں گی۔ جی او، لڑکیوں نے نعرہ لگایا۔ پھر بڑے نماز عشاء ادا کرنے چلے گئے۔ ازکا جاؤ کافی بنا لاؤ، عریج نے جیسے التجا کی۔ میں بناتی ہوں، سب پئیں گے؟ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، عفان کی طرف دیکھنے سے بھی پرہیز کر رہی تھی۔ تم بیٹھو، میں بنا لاتی ہوں، امامہ اٹھنے لگی۔
لینا جی ازلی کام چور آفر کر رہی ہے، آپ بیٹھ جائیے۔ تابش کی زبان میں کھجلی ہوئی۔ مجھ سے مہمانوں سا سلوک کرو گے تو پھر نہیں آؤں گی، اس نے دھمکی دی۔ کچھ کھانے کو بھی لیتی آنا، دانیہ نے فرمائش کر کے اس کا حوصلہ بڑھایا تو وہ مسکراتے ہوئے چل دی۔ عفان مصطفیٰ انہیں الجھتا چھوڑ کر کچن میں چلا آیا۔ کیسی ہو تم؟ بے تاب دل یہاں تک لے ہی آیا تھا، وہ تو اس کی موجودگی پہ کسی قدر پزل ہو گئی تھی۔ اچھی ہوں۔ بلیک جینز کافی کلر کی ہائی نیک میں غضب ڈھاتے عفان مصطفیٰ سے نظریں چرا کر کافی کا جار بند کیا۔ عفان نے جار اس کے ہاتھ سے لے کر جگہ پر رکھا۔ وہ پانی ڈال کر کیٹل کوکنگ رینج پہ رکھ رہی تھی۔ برنر آن کیا تو اس نے ماچس جلا کر شعلہ دکھایا۔ پھر تیلی کو پھونک مارنے سے پہلے دھیرے سے استفسار کیا، مس کرتی ہو ہمیں؟ بہت زیادہ۔ نانوں کے گھر ہم 3 لوگ ہی تو ہیں، میں، نانو، نانا جی، جبکہ یہاں تو ماشاءاللہ ہر وقت رونق لگی رہتی ہے۔ دادو، بڑی، چھوٹی تائی چاچی، چھوٹی چاچی کی مشفق باتیں یاد آتی ہیں تو ازکا، امامہ، دانیہ اور تابش ان کی نوک جھونک مسکرانے پہ مجبور کر دیتی ہے۔ وردہ عریج کی طرح گھرستی اپنانا چاہتی ہوں تو علی شام کی نیچر نہیں بھولتی، وہ سادگی سے گویا تھی۔ اور میں؟ استفسار پہ ایک نظر اسے دیکھا، پھر تیزی سے کافی پھینٹنے لگی۔ مس نہیں کرتی ہو مجھے؟ سوال پہ دھڑکنیں تھم گئیں، جنوں خیز نظریں اس پہ اٹھی ہوئی تھیں۔ نہیں۔ جواب پہ اس کے خفیف چہرے کو بغور دیکھا۔ وہ مگ سٹینڈ سے مگ نکال رہی تھی، اس سے مگ لے کر وہ ٹرے میں لگا رہا تھا۔ لینا، جب تم جھوٹ بولتی ہو نا تو تمہارے چہرے پہ سرخی دوڑ جاتی ہے، کبھی غور کیا ہے تم نے؟ شوگر پاٹ تھماتے ہوئے کسی قدر شدید لہجے میں وہ بولا تھا۔ وہ جیسے مشکل میں پھنس گئی تھی، اسے ترس آ گیا اس پر۔ تم بھلے مجھے مس نہ کرتی ہو مگر میں آج بھی تمہیں مس نہیں کرنا چاہتا، وہ مضبوط لہجے میں گویا ہوا تھا۔ اس نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ عفان مصطفیٰ نے تفصیلی نظر اس کے سراپے پہ ڈالی، کتنی ہی بکھری لٹیں اس کے چہرے پہ جھول رہی تھی۔ اچھی لگ رہی ہو، مسکراتی نظر ڈال کر جملہ مکمل کیا اور کچن سے نکل گیا۔ دادو کا ہاتھ میں لیے مما کی آغوش میں سر رکھے وہ پرسکون تھا۔ اس نے جس محبت کی حاجت کی تھی وہ مل گئی تھی، کمی تھی تو بس لینا عباس کی۔ اگر وہ اس کی زندگی میں آ جاتی تو پھر کوئی کمی نہ لگتی۔ افی، تمہیں لینا کیسی لگتی ہے؟ کیوں دادو؟ وہ ٹھٹک گیا۔ ایسے ہی پوچھ رہی ہوں۔ مجھے کیا، وہ سب کو اچھی لگتی ہے، انفیکٹ وہ ہے ہی بے حد اچھی۔ اگر اس بے حد اچھی لڑکی کو ہم تم سے باندھ کر اس گھر میں ہمیشہ کے لیے لے آئیں تو؟ مما نے شوخی سے اس کے بال بکھیر دیے۔ دل میں درد کے ٹانکے دھڑا دھڑ کھل گئے تھے۔ مما، وہ انگیج ہے۔ دقت سے جملہ مکمل کر کے وہ اٹھ گیا۔ وہ دونوں ایک لمحے کو ساکت رہ گئیں۔ افی، کافی پینی ہے؟ وردہ 2 مگ لیے اسی طرف آ رہی تھی۔ عفان نے مگ تھام کر سپ لیا تو بے ساختہ لینا عباس تصور کے پردوں پہ لہرا گئی۔ دادو اور مما کو عفان مصطفیٰ کی بے کلی کا سراغ مل گیا تھا، ساتھ ہی افسوس بھی ہوا۔ دادو نے اسی وقت سیما نانو کو کال کی، اتنی بڑی خبر چھپانے پہ خفگی کا اظہار کیا تو اس سے بھی بری خبر سننے کو ملی۔ وحید نے کسی کرسچن لڑکی سے شادی کر لی تھی اور لینا کے مما بابا نے انگیجمنٹ توڑ دی۔ یہ سانحہ لینا کی غیر موجودگی میں ہوا، اس لیے وہ بے خبر تھی۔ دادو نے چھوٹتے ہی عفان اور لینا کے رشتے کی بات کی تھی۔ لینا کے پیرنٹ سے بات کر کے بڑوں نے طے کیا کہ عید الاضحیٰ کے روز ینگ جنریشن کو سرپرائز دیں گے۔ عید الاضحیٰ کی صبح نمودار ہو چکی تھی، مرد حضرات نماز کے لیے گئے ہوئے تھے۔ بڑی تائی اور مما شیر خورما اور فیرنی کی تیاری میں لگی ہوئی تھیں۔ لڑکیاں تیار ہو رہی تھیں اور دادو بہوؤں اور پوتیوں کو کھلکھلاتے دیکھ کر دعائیں دے رہی تھی۔ عبید والے قصے کو فسانہ بنا کر پھپھو نے قطع تعلق کر لیا تھا۔ دادو کو بیٹی سے ایسی امید نہیں تھی، انہیں قبول تھا کہ انہوں نے آج تک پتھر کو ہیرا اور ہیرے کو پتھر جانا تھا۔ لڑکیاں دادو کو کمرے میں دیکھ کر گڑبڑا گئی، مگر جب انہوں نے ماشاء اللہ کہتے پوتیوں کو گلے لگایا تو سبھی لپٹ گئی۔ مرد حضرات مسجد سے لوٹ آئے، لڑکیوں نے کرنوں سے سجا آنچل سر پہ ڈال کر عید مبارک کہہ کر عیدی وصول کی۔ آخری میں وہ پانچوں رہ گئے۔ لڑکیاں ان کے آگے جا کھڑی ہوئیں اور جب پانچوں نے شرافت سے والٹ ان کی ہتھیلیوں پہ رکھ دیے تو وہ سب صدمے سے مرنے کو ہو گئی۔ عید الفطر میں ان لوگوں نے 1-1 روپے کے سکے عیدی میں دیے تھے۔ لڑکیوں کو وہ واقعہ بھولا نہیں تھا اور اب وہ حاتم تائی بنے ہوئے تھے۔
مگر جب تمام والٹ سے ایک ایک روپے کا سکہ بھی برآمد نہیں ہوا تو ان کا پارا چڑھ گیا۔ لڑکے شیر خورما کھاتے ان کی چیخ پکار انجوائے کر رہے تھے۔ بالآخر کسائی آ گیا اور لڑکے مصروف ہو گئے۔ پھر تکا دینے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ عزیز رشتہ داروں میں گوشت تقسیم کرنے کا مرحلہ بھی طے کرنا پڑا۔ رات حسب روایت باربیکیو کا پروگرام تھا۔ گھر کی چھت پہ خوب رونق تھی۔ ماحول میں خوشبوئیں رقص کر رہی تھیں۔ تکے بن رہے تھے، سیخوں پہ بوٹیاں چڑھ رہی تھیں تو ایک طرف بیف روسٹ ہو رہا تھا۔ ایسے میں دادو کی عزیز سہیلی ان کے شوہر اور لینا عباس چلی آئی تو عفان مصطفیٰ کو عید مکمل لگنے لگی۔ بڑے کرسیاں ڈالے محو گفتگو تھے تو ینگ جنریشن کباب بنانے میں۔ افی سردی بہت ہے، لینا کو گرمی قطن نہیں لگ رہی۔ لینا کو چھوڑ کر سیخوں کو پنکھا جھلو۔ اون کے کمنٹ پر عفان مصطفیٰ جھینپ گیا۔ کئی لبوں پہ معنی خیز مسکراہٹ دوڑ گئی۔ تکے سیخ کباب روسٹ بن گئے تھے، تب بڑوں نے ینگ جنریشن کو سرپرائز دیا کہ ابھی اور اسی وقت عفان مصطفیٰ اور لینا کی منگنی کی تقریب ہوگی۔ باقی فارمیلٹی لینا کے والدین کے آنے کے بعد ہوگی۔ سب دم بخود رہ گئے تھے، خود وہ دونوں بھی۔ پھر بڑوں کے ذریعے وحید کے ساتھ انگیجمنٹ اور اس کے ختم ہونے کی بات معلوم ہو گئی تو وہ دونوں کتنی ہی دیر بے یقینی سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ دادو نے عفان کو انگوٹھی تھمائی اور اس نے سرعت سے اس کا ہاتھ تھام کر تیزی سے انگوٹھی انگلی میں ڈال دی۔ اتنی تیز رفتاری، کہاں بھاگی جا رہی ہے لینا؟ سب تنگ کرنے لگے تو نانو نے لینا کو انگوٹھی دی۔ وہ جھکی پلکوں سے منتظر رہی کہ وہ خود ہاتھ بڑھائے۔ جب ایسا نہیں ہوا تو اس نے پلکیں اٹھائی۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے دیکھنے پہ ہاتھ بڑھا دیا۔ انگیجمنٹ مبارک ہو، اس نے ہولے سے سرگوشی کی۔ وہ سرخ ہو کر رخ موڑ گئی۔ نیچے حال میں دسترخوان لگ چکا تھا، بڑے نیچے جا چکے تھے۔ اب وہ دونوں ان شیطانوں کے نرغے میں بری طرح پھنسے ہوئے تھے۔ کیسے کیسے گھننے میسنے لوگ ہیں، ذرا ہوا نہ لگنے دی ہمیں۔ یہ اون تھا۔ افی ہمیں تجھ سے اس ہماری صف نے کون سا ہمارا ساتھ دیا؟ ازکا لینا کے کان کھینچ رہی تھی۔ تم لینا کی انگیجمنٹ پہ سوگ منا رہے تھے؟ شام نے قیاس کیا۔ اس دن جب تایا جی پوچھ رہے تھے افی تمہیں کوئی پسند ہے تو محترم نے کیسے لینا سے کہا تھا جب کبھی میں نے اپنا یہ سیکرٹ کسی سے شیئر کیا تو یقین کریں وہ ہستی آپ ہی ہوں گی۔ یہ نہ کہا کہ محترمہ وہ آپ ہی ہیں۔ امامہ کے تنک کر بولنے پہ سب مسکرا دیے تھے۔ افی تمہیں لینا کی کس چیز نے متاثر کیا؟ شوق سوال نے علینا کو بوکھلا دیا۔ ان کی لیڈرشپ نے میرے آس پاس سب ٹھیک ہو، سب ہم ساتھ ساتھ ہیں کا سلوگن بن جائے۔ تابش نے پتے کی بات کی۔ لینا تم واقعی جادو کرتی ہو، ورنہ ہمارے سب سے جینیس کزن کو متاثر کرنا آسان نہیں تھا۔ دانیہ نے سوچ بچار کے بعد زبان کھولی۔ ان کے جملوں پہ اس نے باقاعدہ ہاتھ جوڑ دیے تھے، تب کہیں جا کر وہ ان شیطانوں کو نیچے لے جانے میں کامیاب ہوئی۔ سب چلے گئے تو لینا آواز بھی مڑنے لگی۔ اس نے ریڈ چوڑیوں سے سجی کلائی تھام لی۔ تم تو مت جاؤ۔ کیوں؟ بات کرنی ہے۔ جب میں آئی تب تو ٹھیک سے دیکھا بھی نہیں تھا، اس نے گلہ کیا۔ پرائی چیز پہ بری نیت نہیں ڈالتا۔ اس کی کلائی میں موجود چوڑیوں کو چھیڑتے ہوئے اس نے جواب دیا۔ اب رنگ تو پہنا ہی دی ہے، جلد ہی آفیشیل کاغذ بھی بنوا لوں گا۔ اس کی نظریں شریر ہوئیں۔ جانتی ہوں خاصے ڈھیٹ ہو۔ سرخ سوٹ میں سرخ شال شانوں پہ ڈالے وہ نظروں اور دھڑکنوں کے پاس تھی۔ کسی ہستی سے مل کر زیست کو عنوان مل جاتا ہے۔ لینا عباس بھی ایسی ہی ہستی تھی جس نے عفان مصطفیٰ کو جینے کا ڈھنگ سکھایا تھا، مستقبل کے خسارے سے بچایا تھا۔ اس نے نازک سی لڑکی کو بغور دیکھا جس نے مما کو نئی زندگی تھی، محبت کے لمح سے روشناس کرایا تھا، ورنہ وہ مما کو سمجھے بنا ہی کھو بیٹھتا، ایک فضول سی ضد میں ساری عمر تشنا ہی رہتا۔ اب وہ محبتوں کا ایک محل تعمیر کر رہے تھے جس پہ کسی کی آہیں اور آنسوؤں کا قرض نہیں تھا۔ لوگ ناحق گلہ کرتے ہیں کہ ان کی دعائیں پوری نہیں ہوتی۔ تم نے کون سی دعا مانگی جو پوری ہو گئی؟ تمہاری منگنی ٹوٹنے کی۔ اس کے برجستہ جواب پہ لینا کی مسکراہٹ بے ساختہ تھی۔ اس کی نظروں کی تپش پہ وہ سر جھکا گئی۔ بڑی خوبصورت خواہش عفان مصطفیٰ کے لبوں پہ مچل گئی۔ میں تیرا حسن جہاں سوز مکمل کر کے چند لمحوں کے لیے پیار سے تجھ کو دیکھوں، ایک انگلی سے اٹھاؤں تیری ٹھوڑی جانا اور دھیرے سے تجھے عید مبارک کہہ دوں۔ گمبھیر لہجے میں جذبے لو دینے لگے تھے۔
لیلا نے بلش ہو کر اپنی ٹھوڑی سے اس کی انگلی ہٹائی۔ عیدی نکالیں۔ اس نے مہندی سے سجی ہتھیلی دیکھتے ہوئے والٹ نکال کر اس میں سے ریڈ نگوں والا بریسلیٹ نکالا۔ وہ حیرت سے دیکھنے لگی۔ جب تم نے درِ دل پہ دستک دی تھی تب تمہارے لیے خریدا تھا۔ خبر نہ تھی اتنے زبردست موقع پہ پہناؤں گا۔ وہ پھیلی ہتھیلی تھام کر بریسلیٹ پہنانے لگا۔ میں نے تو تم سے کچھ سیکرٹ نہیں رکھا تھا، پھر تم نے کیوں سیکرٹ رکھا؟ اس نے اس کی آنکھوں میں بغور جھانکتے استفسار کیا۔ کیا؟ اس کے لب ہولے سے ہلے۔ یہی کہ تم بھی مجھ سے۔ اس کی ہتھیلی پہ دباؤ بڑھاتے ہوئے وہ شوق ہوا۔ وہ شرمیلی مسکان سجائے سر جھکا گئی۔ ہتھیلی ہنوز اس کے ہاتھ میں دبی تھی۔ نیچے سے انہیں آواز دی جا رہی تھی۔ لینا نے سیڑھیوں کی طرف چہرہ موڑا تھا۔ اگلے ہی پل اس کا پیار ہتھیلی پہ مہک اٹھا۔ وہ ہاتھ چھڑا کر سیڑھیاں طے کر گئی۔ یہ تو بتا دو عیدی پسند آئی یا نہیں؟ وہ گریل تھامے شریر ہوا۔ لینا نے ذرا سے مڑ کر اس کا روشن چہرہ دیکھا۔ دوسری والی زیادہ اچھی تھی۔ وہ شوخی سے مسکرا کر سیڑھیاں طے کر گئی۔ عفان مصطفیٰ انگلیوں سے بال سنوارتے نفی میں سر ہلاتے بے ساختہ ہنس پڑا۔ ختم شد۔